عورت کو اپنی پریشانی بیان کرنے کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کا چہرہ ہی سب کچھ بتا رہا تھا۔ لیکن میں ایک عملی آدمی ہوں اور میرا پیشہ زبان کے استعمال پر زور دیتا ہے، لہذا میں اس کے منہ سے سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تو رسمی سلام دعا کے بعد میں نے اس پر نگاہ جماتے ہوئے کہا تھا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ زاہد کو بچا لیجئے وکیل صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولی۔ زاہد؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ زاہد کون ہے؟ زاہد میرے شوہر کا نام ہے، زاہد حسین، اس نے جواب دیا۔ اور آپ؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ میرے مطلب تک پہنچتے ہوئے جلدی سے بولی، میرا نام ثانیہ ہے۔ ثانیہ کی عمر 28 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی، پستہ قامت قد، گوری رنگت اور جسم دبلا پتلا۔ وہ عام سی شکل و صورت کی حامل تھی، اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہوگی۔ میں نے رف پیٹ اور پین سنبھال لیا، پھر اپنے سامنے بیٹھی پریشان حال ثانیہ سے پوچھا تھا، کیا ہوا ہے آپ کے شوہر کو؟ میں اسے کس چیز سے بچا لوں؟ زاہد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھر سوال کیا، کس جرم میں؟ اس پر قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے، ثانیہ نے جلدی سے بتایا۔ آپ کے شوہر زاہد نے کس کو قتل کیا ہے؟ زاہد نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا، وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، وہ قاتل نہیں ہے، اسے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ میرے پوچھنے کا بھی یہی مقصد تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ زاہد پر کسی شخص کو قتل کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، خالد نظامی سے آپ کے شوہر کا کیا تعلق تھا؟ میں ثانیہ سے سوال کرنے کے دوران میں رف پیٹ پر نوٹس بھی لکھتا جا رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، خالد نظامی اور زاہد ایک ہی کمپنی میں ملازم تھے، بلکہ ہیں۔ ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے جلدی سے سانس لی۔ خالد نظامی اب اس دنیا میں نہیں رہا اور زاہد کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ہمیں گردن ہلائی۔ زاہد اس کمپنی میں کیا کام کرتا تھا اور مقتول کی کیا حیثیت تھی؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ اس کمپنی کا نام کیا ہے؟ کمپنی کا نام تو ہے خان ٹریزر، ثانیہ نے جواب دیا۔ یہ لوگ امپورٹڈ وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ خالد نظامی اس کمپنی میں جنرل مینیجر تھا اور زاہد پر کے کام کرتا تھا۔ کمپنی نے تو اسے اسٹاف بوائے کی پوسٹ پر ہی رکھا تھا، آپ اسے چپراسی ٹائپ کا کچھ سمجھ لیں۔ اچھا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، زاہد اور خالد نظامی میں کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہیں جناب، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، ایسی کوئی بات میرے علم میں بالکل نہیں۔ آپ کے علم میں نہیں ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات، کوئی ناراضگی یا کوئی دشمنی ہوتی تو زاہد مجھ سے ضرور ذکر کرتا، اس نے خاصے اعتماد سے جواب دیا۔ میں تو سمجھتی ہوں زاہد ایک خوش اخلاق اور امن پسند انسان ہے، لڑائی جھگڑے سے دور بھاگنے والا۔ میری معلومات کے مطابق حافظ میں ہر شخص کے ساتھ اس کے اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ آپ کا شوہر دنگے فساد سے دور رہنے والا انسان ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا تھا۔ حافظ کے تمام لوگوں کے ساتھ اس کے دوستانہ مراسم ہیں۔ پھر پولیس نے کن وجوہات کی بنا پر اسے خالد نظامی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے؟ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ثانیہ صاحبہ، میں آپ کی پریشانی کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ آپ اپنے شوہر کے لیے بے حد فکر مند ہیں، مجھے آپ کی مصیبت کا اندازہ بھی ہے، لیکن اس کیس میں ہاتھ ڈالنے سے قبل میں اپنا اطمینان کر لینا چاہتا ہوں۔ میں آنکھ بند کر کے کوئی بھی کیس نہیں لیتا، چنانچہ میرے لیے یہ جاننا اشد ضروری ہے کہ خالد نظامی قتل کے سلسلے میں پولیس نے زاہد پر ہی کیوں ہاتھ ڈالا۔ اور ہاں، یہ جاننا تو میں بھول ہی گیا ہوں کہ خالد نظامی کو کب اور کہاں پر قتل کیا گیا ہے۔ خالد نظامی کو دفتر میں اس کے کمرے کے اندر قتل کیا گیا ہے اور یہ کل شام کا واقعہ ہے، اور زاہد کو آج گرفتار کیا گیا ہے، ثانیہ نے جواب دیا تھا۔ زاہد کو کتنے بجے اور کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ آج صبح 10 اور 9 بجے کے قریب پولیس دندناتے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہوئی، ثانیہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس وقت زاہد آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا، انہوں نے کسی بھی سوال و جواب کے بغیر اسے گرفتار کیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس صورتحال نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔
میں بھاگم بھاگ تانے پہنچی۔ وہاں سے مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ زاہد نے اپنی کمپنی کے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کر دیا ہے۔ میں تھانے سے زاہد کے آفس آئی اور وہیں سے مجھے بات کی باتیں پتہ چلیں، اور اب میں وہی باقی کی باتیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کے علم میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو بات بھی ہے وہ آپ مجھے بتائیں، تاکہ میں اس معاملے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکوں۔ میں اگر اس کیس کو سمجھ جاؤں گا تو بہتر طور پر آپ کی اور آپ کے شوہر کی مدد کر سکوں گا۔ آپ کہیے، میں آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اس نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ انٹرکام بج اٹھا۔ میں نے اٹھایا۔ یہ کال یقیناً میری سیکریٹری کی ہی تھی۔ جب میرے چیمبر میں کوئی کلائنٹ موجود ہوتا تو وہ عموماً مجھے کال نہیں کیا کرتی۔ ایمرجنسی یا ضرورت کی بات الگ ہے۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور کہا، ہیلو سر، کومل ممی کے پاس جانے کی ضد کر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کسی کومل اور اس کی ممی کا مجھ سے کیا تعلق ہے بھلا؟ میرے سوال پر ثانیہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اسی لمحے سیکریٹری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، سوری سر، میں دراصل اس بچی کی بات کر رہی ہوں جس کی ممی اس وقت آپ کے چیمبر میں موجود ہے۔ اس بچی کا نام کومل ہے۔ یہ خاتون آپ کے پاس جاتے ہوئے بچی کو وزٹنگ لابی میں بٹھا گئی تھی، اور اب وہ ضد کر رہی ہے کہ اپنی ممی کے پاس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ اس بچی کو اندر لے کر آ جائیں۔ اوکے سر۔ میں نے اپنے ریسیور کو کریڈٹ پر رکھتے ہوئے ثانیہ سے پوچھا۔ اس نے اضراری انداز میں سر کو ہلایا۔ ہاں، کیا ہوا ہے میری کومل کو؟ کچھ نہیں ہوا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ آئی تھی تو اسے بھی اندر لے کر آتی، وہ آپ کے پاس آنے کو مچل رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کو 15 منٹ میں فارغ ہو جاؤں گی یہاں سے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، لیکن یہاں تو ابھی اور دیر لگے گی۔ آپ فکر مند نہ ہوں، میں نے آپ کی کومل کو یہیں بلوا لی ہے۔ شکریہ وکیل صاحب۔ اسی وقت میری سیکریٹری کومل نامی اس بچی کو میرے چیمبر میں لے آئی۔ کومل دھان پان سی سانولی سلونی سی معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش میں ایک خاص قسم کی جاذبیت پائی جاتی۔ میرے اندازے کے مطابق کومل کی عمر 8 سال کے قریب رہی ہوگی۔ کومل کو چیمبر میں پہنچا کر وہ واپس چلی گئی تو کومل نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ میں نے ثانیہ سے پوچھا، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ صرف ایک، یہی کومل۔ ماشاءاللہ، آپ کی بچی تو بہت معصوم سی ہے، میں نے تعریفی انداز میں کومل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وکیل صاحب، ہماری دنیا تو اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ یقیناً ماں باپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے اسی انداز میں سوچنا چاہیے۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک تو کومل اور اس کی پڑھائی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آئے۔ میں نے ثانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ مجھے زاہد حسین کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتانے والی تھی۔ جی، تو پھر شروع ہو جائیں، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، اور وہ شروع ہو گئی۔ اس روز ثانیہ نے مجھے اپنے شوہر اور اس کے دفتر کے حالات کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا وہ خاصا طویل ہے۔ میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو نکال کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو کوئی الجھن نہ ہو۔ خان ٹریزیر کا آفس ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں واقع تھا جو شارع فیصل پر لال کوٹھی اور بلوچ کالونی کے درمیان واقع تھی۔ اس عمارت کے کل 6 منزلیں تھیں، یعنی گراؤنڈ +5، اور خان ٹریزیر 3rd فلور پہ، بالفاظ دیگر 4تھی منزل پہ تھا۔ یہ پورا فلور ہی بالا کمپنی کے تصرف میں تھا۔ خان ٹریزر بنیادی طور پر امپورٹڈ کا کام کرتی۔ یہ کمپنی جنرل آرڈر سپلائزر بھی تھی، تاہم اسٹاف کے شعبے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ لوگ پارٹی سے آرڈر لیتے، پھر مطلوبہ آئٹم کو بیرون ملک سے منگوا کر سیدھا پارٹی تک پہنچا دیتے۔ لہذا اس اکثر منزلہ عمارت میں صرف اور صرف دفتری ہی کام ہوتا تھا۔ ملزم زاہد حسین کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 6 سال ہو گئے تھے۔ وہ واجبی سا پڑھا لکھا تھا، کوئی افسرانہ کام تو اسے نہیں مل سکتا تھا، تاہم وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا کام بخوبی پورا کر لیتا جو افسران کے درجے کے ہوتے تھے۔ اس کمپنی میں اس کا عہدہ آفس بوائے کا تھا۔ اوپر کے تمام کام اسی کے ذمے ہوتے، مثلاً چائے بنانا، چائے پلانا، پانی لانا، اسٹاف کو لنچ کرانا، سویپر سے اپنی نگرانی میں صفائی کروانا، اور بعد ازاں تمام کرسیوں، میزوں وغیرہ کی ڈریسنگ کرنا، باہر سے فوٹو کاپی کروانا، بینک میں چیک جمع کروانا،
وغیرہ وغیرہ۔ آفس بوائے بھی بڑا ہی عجیب و غریب عہدہ ہوتا ہے۔ حامل ادا چاہے 50 برس کا ہو، وہ بوائے ہی رہتا ہے۔ خان ٹریزر کا مالک سعید اللہ خان نفیس طبیعت اور سنجیدہ بزنس مین تھا۔ وہ طویل عرصے سے اس کمپنی کو چلا رہا تھا۔ مارکیٹ میں اس کے قابل بھروسہ ساکھ تھی۔ اس کی کمپنی کا نام معتبر جانا جاتا۔ سعید اللہ خان کی رہائش ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں تھی۔ دیگر اسٹاف میں عارف محمود اکاؤنٹنٹ اور کیش کو دیکھتا تھا۔ نادرہ مجید کمپنی کی ڈائریکٹر تھی اور مقتول خالد نظامی جنرل مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ لبنہ سلیم نامی ایک خوبصورت اور طرح دار خاتون ریسیپشن پر ہوتی، اس کے ساتھ ہی وہ فون آپریٹر بھی تھی، اور اس مختصر سے آفس اسٹاف کا آخری رکن اس کیس کا ملزم اور میرا موکل زاہد حسین تھا۔ خان ٹریزر کے عموماً اوقات صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کے تھے، لیکن اکثر لوگ سوائے ملزم کے 11 بجے ہی آفس پہنچتے۔ زاہد حسین کو 10 بجے تک آفس پہنچنا ہوتا تھا۔ آفس وہی کھولتا اور اپنی نگرانی میں سویپر وغیرہ سے صفائی کرواتا۔ گرفتاری کے روز وہ دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ پولیس اس کے گھر پہنچ گئی۔ زاہد کی رہائش منظور کالونی میں تھی اور وہ عموماً ٹہلتے ہوئے دفتر آ جاتا۔ اس کے گھر اور دفتر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ مقتول خالد نظامی کی رہائش سمن آباد میں تھی، جہاں وہ اپنی بیوی شائستہ اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا۔ اس کا بڑا بیٹا عمران 25 سال کا تھا۔ اس سے چھوٹی 2 بیٹیاں شازیہ اور فائزہ تھیں، جن کی عمریں بلا ترتیب 18 اور 15 سال تھی۔ مقتول اکثر و بیشتر لیٹ سیٹنگ کرنے کا عادی تھا، لہذا وہ زیادہ سے زیادہ 9 ساڑھے 9 بجے تک رات کو گھر پہنچ جایا کرتا، لیکن وقوعے کے روز ایسا نہیں ہوا۔ واقعات کے مطابق 11 اکتوبر کی رات جب مقتول 10 بجے تک بھی اپنے گھر نہیں پہنچا تو اہل خانہ کو اس کے بارے میں تفتیش ہوئی۔ اس کی بیوی شائستہ نے سب سے پہلے دفتر فون کیا، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی۔ دفتر میں کسی نے فون ہی اٹینڈ نہیں کیا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مقتول دفتر سے نکل چکا ہے۔ شائستہ نے مزید آدھا گھنٹہ اپنے شوہر کا انتظار کیا، پھر وہ فکر مند ہوئی۔ مقتول کو جب بھی زیادہ دیر تک دفتر میں رکنا ہوتا تو وہ 6 بجے کے قریب فون کر کے اپنی بیوی کو اس بارے میں بتا دیا کرتا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ وہ پریشانی کے عالم میں وہیں بیٹھ گئی۔ وہ ٹیلی فون سیٹ کے قریب آئی، مقتول کے متعلق دوستوں اور اس کے جاننے والوں کو باری باری فون کر کے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے ایک آفس پولیس کو بھی چیک کیا، مگر اس کی پریشانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ سب نے یہ کہہ کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی، بھابھی آپ پریشان نہ ہو، خالد کوئی چھوٹا بچہ تو ہے نہیں، وہ گھر آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ راستے میں ہی کہیں رک گیا ہو۔ لیکن شائستہ کے دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ برے برے خیالات اسے ڈرا رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ معمول پر نہیں ہے، کوئی گڑبڑ ہے جو خالد ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ آفس کلیگز نے بتایا کہ جب وہ دفتر سے رخصت ہونے لگا تو خالد نظامی اور آفس بوائے زاہد حسین دفتر میں موجود تھے۔ اکاؤنٹنٹ عارف محمود سے پتہ چلا کہ وہ 6 بجے اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس وقت مقتول کے کمرے میں اس کا کوئی ملاقاتی بیٹا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ کچھ اور معلوم نہیں ہو سکا۔ لگ بھگ 11:30 بجے رات کے شائستہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے عمران کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے ہر جگہ فون کر کے پتہ چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہارے پاپا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب تمہیں میدان میں اترنا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو ممی، عمران نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں بائک لے کر نکلتا ہوں اور پاپا کو ڈھونڈ کر ہی لاؤں گا۔ شاباش۔ شائستہ نے امید بھری نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم اپنی تلاش کا آغاز کہاں سے کرو گے؟ جہاں پاپا صبح گئے تھے، عمران نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، لیکن آدھی رات کو تو آفس بند ہوگا۔ شائستہ نے الجھن زدہ نظر سے بیٹے کو دیکھا، بلکہ اس بلڈنگ میں ایک دم سناٹا ہو رہا ہوگا۔ آپ نے ہر اس جگہ فون کر کے دیکھ لیا ہے نا جہاں پاپا پائے جا سکتے تھے، عمران نے مدل انداز میں کہا، لیکن آپ کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے ان کے آفس جانے سے کوئی ایسا سراغ ہاتھ لگ جائے جس سے ان کی تلاش آسان ہو سکتی ہو۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے بیٹا، بڑی بہن شازیہ نے بھی کہا۔ ممی، عمران بھائی بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھے رہنے سے تو اچھا ہے کہ پاپا کو تلاش کرنے کی تگ و دو کی جائے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں پولیس اسٹیشن فون کر کے
पापा की गुमशुदगी की रिपोर्ट कर देना चाहिए। छोटी बहन फायजा, जो मेज़ नवी क्लास की तालबा थी, उसने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, आजकल तो अगवा बराए तावान वगैरह के भी बहुत से वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। तुम अपना फ़लसफ़ा फ़िलहाल अपने पास ही रहने दो। शादिया ने छोटी बहन को डांट दिया, हमारे जहन पहले ही खासे उलझे हुए। ठीक है, फ़ायदा ने ख़ास अंदाज में गर्दन झटकते हुए कहा और उठकर दूसरे कमरे में चली गई। फ़ायदा अपने बहन भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, सोचों में गुम रहने वाली एक संजीदा लड़की। फ़ायदा के कमरे से उठते ही शाइस्ता ने बेअख्तियार कहा, अगवा बराए तावान, ओह नो, पागल कहीं की, कहीं कोई जुराइम पेशा इस मकसद के लिए खालिद को क्यों अगवा करेगा? हमारे पास रखा ही क्या है, सूखी तनख्वाह पर तो गुजारा हो रहा है। अगर अगवा करवाना ज़रूरी होगा तो कोई जैला खालिद के बॉस सईदुल्लाह पर हाथ डालेगा, जहाँ से मोटी रकम मिल सकती हो। शाइस्ता का ये तबसरा अगरचा गैर इरादी तौर पर सामने आया, लेकिन बिलाशुबा इस अल्फाज में उसके दिली जज्बात भी शामिल थे। वो खालिद निज़ामी के बॉस सईदुल्लाह खान से नाखुश थी, जो खालिद को उसकी मेहनत के बराबर तनख्वाह नहीं दे रहा था, और सूखी तनख्वाह के अल्फाज ने उसमें तंज की चादर ओढ़ ली कि मकतूल एक ईमानदार शख्स था, इधर उधर की आमदनी पर यकीन नहीं रखता था। शाइस्ता को अपने शोर से जो शिकायत थी सो थी, अलावा अजी सईदुल्लाह खान के लिए उसका दिलो दिमाग गुस्से से भरा हुआ था कि इसे मकतूल का बिल्कुल ख्याल नहीं था जो उसे इतनी कम तनख्वाह देता। इमरान ने अपनी बहनों और माँ को तसल्ली दी, फिर बाइक पर सवार होकर अपने पप्पा की तलाश में निकल गया। समनाबाद से शारा फैसल अच्छे खासे फासले पर है। वो आधी रात के बाद इस बिल्डिंग के सामने पहुंच गया, जिसके थर्ड फ्लोर पर खान रज़ियर का ऑफिस वाक़ था। जब वो बिल्डिंग के सामने बाइक खड़ी कर रहा था तो एक चीज़ ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया, और वो चीज़ थी नेवी ब्लू कलर की कार। सेकंड के 10वें हिस्से में वो शनाख्त की तमाम मनाजिर तय करके इस नतीजे पर पहुंच गया कि वो गाड़ी इसके पापा की थी। उसके जहन ने बड़ी तेज़ रफ्तारी से काम करना शुरू किया। अगर गाड़ी बिल्डिंग के सामने मौजूद थी तो इसका मतलब यही था कि पापा ऑफिस में मौजूद होंगे। इस ख्याल ने उसकी सोच को उलझा दिया। शाइस्ता ने काफ़ी बार ऑफिस फ़ोन करके खालिद निज़ामी की खैरियत दरियाफ्त करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन एक मरतबा भी अटेंड नहीं हुआ। ये बात काबिल गौर और तशवीशनाक थी कि अगर खालिद ऑफिस में मौजूद था तो फिर फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा, और इतनी रात गए तक वो ऑफिस में क्यों बैठा हुआ था, घर क्यों नहीं आया। इन्हीं सनसनीखेज़ ख्यालात के साथ इमरान बिल्डिंग के चौकीदार के पास पहुंच गया। चौकीदार सरदार अली से पहचानता था। जब इमरान ने उससे अपने पापा के हवाले से सवाल किया तो सरदार अली ने वाज़ेह अल्फाज में बताया, ऊपर तो कोई भी नहीं है, ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। ऑफिस बंद पड़ा है तो पापा कहाँ चले गए हैं? बेसाख्ता इमरान के मुंह से निकला। सरदार अली ने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या निज़ामी साहब घर नहीं पहुँचे? अगर पापा घर पहुँच जाते तो मैं इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ क्यों आता, मगर यहाँ से तो सब जा चुके हैं। चौकीदार ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, सिर्फ खान रज़ियर ही नहीं बल्कि तमाम दफातर बंद हैं। मेरे सिवा इस बिल्डिंग में कोई बंदा बशीर मौजूद नहीं। क्या तुमने अपनी आंखों से पापा को बिल्डिंग से निकलते हुए देखा है? इमरान उसकी बात पूरी होने से पहले ही गोया हुआ। उसके अंदाज में भी अच्छी खासी जारियत पाई जाती। मैंने अपनी आंखों से तो इन्हें जाते हुए नहीं देखा। चौकीदार ने उलझी हुई नज़रों से इमरान की तरफ देखते हुए जवाब दिया। जब वो बिल्डिंग से निकले इस वक्त मैं गेट पर मौजूद नहीं था। सरदार अली की वजाहत पर इमरान खान से बिगड़े हुए लहजे में बोला, जब तुमने पापा को जाते हुए नहीं देखा तो फिर मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो जा चुके हैं, ख़ास तौर पर जब उनकी गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हो। गाड़ी? चौकीदार ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा। इस गाड़ी को तो मैंने भी देखा है। मैं तो यही समझा कि शायद वो किसी खराबी के बाइस गाड़ी यहाँ छोड़कर चले गए। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की गाड़ी में कोई गड़बड़ हो जाए तो वो किसी और ज़रिए यानी टैक्सी रिक्शा से घर चला जाता है। अव्वल तो ये कि पापा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो गाड़ी दफ्तर के पास छोड़कर आ गए हों। इमरान ने गहरी संजीदगी से कहा, और अगर इनकी गाड़ी में कोई गड़बड़ हो भी गई थी तो इन्हें किसी भी ज़रिए से घर पहुंचना चाहिए था। इस सूरत में मैं इन्हें तलाश करते हुए आधी रात को यहाँ ना आता, और अब मैं जब तक ऊपर ये देखकर नहीं आ जाऊँ तो मेरी तसल्ली नहीं होगी। तुम भी आओ मेरे साथ, हम ऊपर जा रहे हैं। आए जी,
سردار علی نے بھی مصلیت آمیز لہجے میں کہا، ویسے تو ساری بلڈنگ ہی خالی ہے، میں نے ایک ایک آفس کو چیک کر لی ہے، لیکن اگر آپ کی تسلی اوپر جا کر ہی ہوتی ہے تو میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ رات کو جب تمام دفاتر بند ہو جاتے تو چوکیدار صرف اور ریڈیوز کی ہی لائٹس آن کر کے نیچے آ جایا کرتا، اور پھر اگلی صبح تک اوپر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن خالد نظامی کی پراسرار گمشدگی کا ایسا معاملہ تھا کہ وہ عمران کے ساتھ اوپر جانے پر مجبور ہو گیا۔ بلڈنگ میں لفٹ بھی لگی ہوئی تھی، تاہم اس وقت وہ زینے کے ذریعے ہی اوپر جا رہے تھے۔ سردار علی نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے عمران سے پوچھا، آپ نے دفتر کے دوسرے لوگوں کو فون کر کے نظامی صاحب کے بارے میں پوچھا ہے یا نہیں؟ سب سے پوچھ لیا ہے، عمران نے بددلی سے جواب دیا۔ تمام دوستوں، رشتہ داروں اور آفس والوں کو چیک کر چکے ہیں ہم، کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ سب طرف سے مایوس ہونے کے بعد ہی تو میں یہاں آیا ہوں، اور نیچے ان کی گاڑی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ آفس میں ہی ہوں گے۔ سردار علی نے ایسی نظر سے عمران کی طرف دیکھا جیسے اس کے سر پر 2 سینگ نکل آئے ہوں۔ وہ نوجوان ایسی بات کر رہا تھا جو چوکیدار کے ذہن کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ عمران کے یقین کے جواب میں گہری سنجیدگی سے بولا، بیٹا میں آپ کی تسلی کی خاطر دفتر چیک کرنے اوپر آ گیا ہوں، لیکن مجھے 1% بھی امید نہیں کہ نظامی صاحب کیا کوئی بھی اس وقت دفتر کے اندر موجود ہو۔ میں سب لوگوں کے جانے کے بعد ایک ایک دفتر کو چیک کرتا رہا ہوں، پھر ہی نیچے آتا ہوں۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بولتے بولتے اچانک چوکیدار خاموش ہو گیا تو عمران نے دراری لہجے میں پوچھا، کون سی بات؟ اس بلڈنگ میں مختلف کمپنیوں کے دفاتر ہیں جن میں درجنوں افراد کام کرتے ہیں۔ جب بھی کسی کو گاڑی یہاں چھوڑ کر جانا ہوتا ہے تو وہ مجھے ضرور بتا دیتا ہے تاکہ میں اس کی گاڑی کا خاص طور پر خیال رکھوں۔ لیکن نظامی صاحب تو جاتے ہوئے مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے، اور نہ ہی کسی طرح اپنی گاڑی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی بات چیت کے دوران میں وہ زینے طے کرتے ہوئے 3rd فلور پر پہنچ گئے اور ریڈیو میں لائٹ روشن تھی۔ سردار علی عمران کو کانٹریزر کے داخلی دروازے کے سامنے لے کر پہنچا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھ لیجیے دروازہ بند ہے۔ عمران نے محض دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا، وہ تو اپنے باپ کی تلاش میں یہاں آیا تھا، اور نیچے کھڑی خالد نظامی کی گاڑی کو دیکھ کر اس کا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ہر قدم پر تسلی چاہتا تھا، لہذا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور بند دروازے کے لٹو کو گھمانے کی کوشش کرنے لگا، اور اس کی یہ کوشش پلک جھپکتے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے لٹو کو گھمانے کے لیے دروازہ کھولا، وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھوم گیا، جسے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے بند کرتے وقت مخصوص ناپ دبا کر لاک نہیں کیا گیا۔ فیچ ڈور پر چونکہ الگ سے عام تالا نہیں ڈالا جاتا، اس لیے جب تک مخصوص ہینڈل کو گھما کر نہ دیکھا جائے پتہ نہیں چلتا کہ وہ لاک ہے یا کھلا ہوا۔ عمران نے محض الجھن زدہ نظر سے سردار علی کی طرف دیکھا اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے تو تمام دروازے چیک کر لیے تھے اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے دفتر میں کوئی بھی شخص موجود نہیں، تو پھر یہ دروازہ کیسے کھلا ہوا ہے؟ اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر دفتر کے اندر داخل ہو گیا۔ دفتر بلڈنگ کی ایسی پوزیشن پر واقع تھا کہ اس کے مختلف کمپنیوں کی کھڑکیاں ادبی جانب کھلتی، یعنی مین شاہراہ فیصل سے اس کی کسی کھڑکی کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو بہت پہلے چوکیدار کو کسی گڑبڑ کا احساس ہو جاتا، کیونکہ دفتر کے اندر آدھی سے زیادہ لائٹس آن تھیں، تاہم روشن کھڑکیاں چونکہ اگبی جانب تھیں، لہذا اس غیر معمولی عمل کی طرف سردار علی کا دھیان نہیں گیا۔ چوکیدار بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہو گیا اور منمنانے والے انداز میں بولا، میں نے تو تمام دروازوں کے ہینڈل گھما کر دیکھے تھے، پتہ نہیں یہ کیسے رہ گیا۔ زاہد کو میں نے خود جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر میں یہی سمجھا کہ دفتر بند ہو گیا ہے، کیونکہ زاہد سب سے آخر میں جاتا تھا اور اس وقت مجھے کوئی بھی بندہ بشیر نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلکہ عمران کی بڑبڑاہٹ پر دھیان دیے بنا تیزی سے آگے بڑھا اور مخصوص راہداری میں داخل ہوتے ہوئے وہ اپنے باپ کے کمرے تک پہنچ گیا۔ کمرے کی لائٹس آن تھیں، حتیٰ کہ وہاں کا اے سی بھی دھیمی رفتار سے چل رہا تھا، اور اس ٹھنڈے ٹھار ماحول میں ایک منظر نے عمران کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ وحشت ناک منظر تھا اس کے پاپا کی لاش کا۔
پہلی نظر میں عمران کو یقین ہو گیا کہ اس کے پاپا خالد نظامی زندگی سے خالی ہو چکے ہیں۔ مقتول یعنی اس کی لاش اس وقت کرسی پر اس طرح موجود تھی کہ اس کا سر میز پر بڑے بے ڈنگے انداز میں ایک سائڈ پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ خطرناک جھٹکے اسے کرسی سے نیچے لڑکا کر فرش پر پہنچا دیتے۔ خالد نظامی کی لاش فرش تک نہیں پہنچ سکی، البتہ اس کی نصف کٹی ہوئی گردن سے خارج ہونے والے خون نے قالین پوش فرش کو جا بجا داغدار کر دیا۔ یہ ایک ہولناک منظر، کہیں زیادہ حسرتناک منظر تھا۔ اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران کی ذہنی اور قلبی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اس نے سب سے پہلے گھر فون کر کے اپنی ممی کو صورتحال سے آگاہ کیا، پھر آفس میں کام کرنے والے خالد نظامی کے پولیس کو کال کیا۔ خان ٹریزر کے مالک سعید اللہ خان کو بھی فون کیا گیا۔ اس ہنگامی کارروائی کے نتیجے میں لگ بھگ 4 بجے تک سعید اللہ خان، عارف محمود، نادر مجید اور لبنہ سلیم وغیرہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ سعید اللہ خان کی آمد نے باقی 2 افراد کو بھی گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ملزم زاہد حسین کے گھر پر چونکہ فون کی سہولت مہیا نہیں تھی، اس لیے اسے جب آفس کے تمام لوگ جائے واردات پر جمع ہو گئے تو پہلی فرصت میں پولیس کو فون کیا گیا۔ متعلقہ تھانے میں سعید اللہ خان کے ذاتی ملازم تھے، لہذا پولیس کو وہاں پہنچنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سب انسپکٹر قادر بخش اپنے 2 ساتھی کانسٹیبل کے ساتھ جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کرتا رہا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے اس تفصیلی جائزے کے بعد اس نے موقع پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ بلڈنگ کا چوکیدار سردار علی بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ اس پوچھ تاچھ کے نتیجے میں کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ پولیس کی تمام تر توپوں کے رخ آفس بوائے زاہد حسین کی جانب ہو گئے۔ زاہد حسین کو پولیس کا نشانہ بنانے میں کن پوائنٹس نے اہم کردار ادا کیا، فی الحال میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس مقصد کے لیے آپ کو عدالتی کارروائی کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں یہ بتانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ زانیہ کی بیتا سننے کے بعد میں نے زاہد حسین کا کیس ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اگر میں یہ کیس نہ لیتا تو آج آپ کو اس کی روداد نہ سنا رہا ہوتا۔ اگلے روز پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کے ریمانڈ کی درخواست کی۔ پولیس کا موقف بڑا ہی جاندار تھا، لہذا میں اس کے خلاف کچھ نہ کر سکا۔ خالد نظامی کو اس کے کمرے میں بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور وقتی شواہد میرے موکل کے مجرم ہونے کی جانب اشارہ کرتے، لیکن میں تو جانتا تھا ان وقتی شواہد کی جڑیں زیادہ مضبوط اور گہری نہیں تھیں۔ میں الزام کے اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا تھا، اور پھر تو یہ کیس کی ابتدا تھی، آگے دیکھنے کے لیے بہت وقت پڑا تھا۔ عدالت نے مختصر سی کارروائی کے بعد ملزم زاہد حسین کو 7 دن کے ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو ثانیہ میرے ساتھ تھی۔ آج وہ اپنی بیٹی کومل کو ساتھ نہیں لائی، خاصی گھبرائی ہوئی دکھائی دیتی تھی وہ۔ میں نے تسلی کی خاطر اس سے باتیں شروع کی تو اس کے آنسو نکل آئے، بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وکیل صاحب، میں نے سنا ہے کہ پولیس ریمانڈ کی مدت کے دوران میں ملزم پر بہت سختی کرتی ہے۔ ہاں، سختی تو کرتے ہیں وہ، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، اور اکثر ملزم ان کی سختیوں سے بچنے کے لیے یا پھر سختیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اقبال جرم بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں، میں نے ایک مرتبہ پھر ہاں میں گردن ہلا دی۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے جناب، وہ فکر مندی سے بولی۔ اگر جرم نہیں کیا اور انسان بالکل بے گناہ ہے تو پھر وہ تو گیا نا کام سے۔ یہ اقرار جرم تو اسے سیدھا جیل بھیج دینا ہوتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ سمجھی نہیں وکیل صاحب، میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، جب ملزم پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے تو خصوصاً ریمانڈ کی مدت کے دوران میں تو وہ ہر جائز اور ناجائز حربہ آزما کر اس سے اقبال جرم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ چالان کی تیاری کرنے کے لیے مختلف نوعیت کی شواہد اور ثبوت بھی جمع کرتے رہتے ہیں تاکہ کیس کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ بس پولیس کے اختیار میں اتنا ہی ہوتا ہے، وہ کسی ملزم کو جیل بھجوانے کی مجاز نہیں ہوتی، یہ کام عدالت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور لیکن اگر کوئی ملزم پولیس کی تحویل میں اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، ایسی صورت میں عدالت اسے سزا سنا کر۔ اس مرتبہ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے جلدی سے کہا، آپ نے میری بات پوری نہیں ہونے دی۔ میں آپ کو یہی بتانا جا رہا تھا کہ پولیس کی تحویل میں کسی ملزم کے
اقبال جرم کو عدالت میں اہمیت نہیں دی جاتی۔ ملزم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کر دے۔ عدالت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ، واقعاتی شہادتوں، گواہوں کے بیانات، دونوں وکلاء کی جرح اور دلائل کی روشنی میں ہی کسی حتمی فیصلے تک پہنچتی ہے۔ اس کے بعد ملزم کے لیے سزا کا تعین کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو ابھی سے اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں آج آفس سے اٹھنے کے بعد متعلقہ تھانے جا کر زاہد حسین سے بھرپور ملاقات کروں گا اور میں اسے جو ہدایت دوں گا اگر وہ اس پر عمل پیرا رہا تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ اس نے بھی خلوص سے دل سے میرے الفاظ دہرائے، پھر امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب کل اگلی پیشی پر آپ زاہد کی ضمانت تو کروا دیں گے نا؟ کوشش کروں گا میں پوری، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت عموماً ہوتی ہے اور نہیں بھی ہوتی، یا پھر بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے شوہر کی ضمانت منظور نہ کی گئی تو آپ کو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا شوہر اگر بے گناہ ہے تو طاقتور سے طاقتور مخالف بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اسے باعزت رہائی دلوا کر ہی دم لوں گا۔ یہ تو مجھے 100% یقین ہے کہ زاہد نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ قتل تو بہت دور کی بات ہے، وہ زاہد میں تو کسی چوہے بلی کو مارنے کا بھی حوصلہ نہیں۔ بس تو پھر آپ مطمئن ہو کر گھر جائیں، میں نے تسلیہ میں لہجے میں کہا۔ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، وہ سچے دل سے بولی۔ میں نے ہمیں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ میں دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ اسی روز اپنی دفتری مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر جانے سے پہلے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ اگر کوئی ملزم ریمانڈ پر ہو تو پولیس والے کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن میں ایسی ملاقات کے 101 گل جانتا ہوں۔ اس کا ذکر پہلے بھی میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ قصہ مختصر، میں نے زاہد حسین سے بھرپور ملاقات کر لی۔ اس ملاقات میں نے زاہد حسین سے وکالت نامے، ضمانت کے کاغذات اور اہم پیپر بھی دستخط کروا لیے۔ اس کے علاوہ اس سے گفتگو کے دوران میں نے بہت سے کام کی باتیں بھی پوچھی۔ بعض گوشے خالی رہ گئے۔ زاہد کی نظر میں ممکن ہے کہ میرے مذکورہ گوشوں کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن میں اس کیس میں ہر زاویے کو ہر جانب سے دیکھ رہا تھا، لہٰذا بہت سی غیر اہم اور معمولی سے معمولی باتوں کی بھی میرے نزدیک بہت زیادہ اور بہت ہی بڑی اہمیت تھی۔ میں کریت کر زاہد سے سوالات کرتا رہا۔ اس دوران میں ایک کانسٹیبل حوالات کے اس حصے میں 2-3 مرتبہ آ کر جھانک چکا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملزم سے ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے رخصت ہونے سے بیشتر زاہد حسین سے کہا، تم نے مجھے دفتر کے حالات اور وہاں کی سیاست کے بارے میں تو سب کچھ بتا دیا ہے، جس کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ تمہیں کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ عدالت کو دکھانے اور اسے منوانے کی ضرورت ہے۔ وہ سنی سنائی اور کہی اور بتائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتی، اسے ہر سلسلے میں ٹھوس ثبوت درکار ہوتے ہیں، لہٰذا مجھے ایسے شواہد اور ثبوت اکٹھا کرنے ہوں گے جو تمہیں بھری عدالت میں بے گناہ ثابت کر سکیں۔ مقتول کی لاش کی پوزیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ تو سمجھ لیا ہے کہ خالد نظامی کو تم نے قتل نہیں کیا، لیکن یہی بات عدالت کو بھی سمجھانا ہوگی، جبھی وہ تمہیں بے گناہ قرار دے گی، اور اس مقصد کے لیے مجھے بڑی سخت محنت کرنا پڑے گی، جس کے لیے مجھے کسی ایسے شخص کے تعاون کی ضرورت ہے جو تمہارے ہی آفس کا حصہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ تم سے دلی ہمدردی بھی رکھتا ہو۔ میں ایسے شخص کے ذریعے چند اہم سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتا ہوں، جنہیں تمہارے حق میں استعمال کروں گا۔ بتاؤ کون ہو سکتا ہے ایسا شخص؟ اس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر جواب دیا، میں پورے دفتر میں لبنہ صاحبہ کو اپنا سچا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتا ہوں۔ وہ نہ صرف دفتر کی فضا اور سیاست سے اچھی طرح واقف ہیں، بلکہ انہیں میرا خیال بھی ہے۔ اگر آپ ان سے رابطہ کریں تو بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ تم اپنی ریسیپشن کی بات کر رہے ہو نا؟ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا۔ اس نے ہمیں گردن ہلاتے جواب دیا، جی ہاں۔ ٹھیک ہے، میں لبنہ سلیم سے اس سلسلے میں رابطہ کروں گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اللہ کرے وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہو، لیکن اس کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ جناب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، دفتر کی حد تک تو لبنہ سلیم یقیناً کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ایک ایسے آدمی کی بھی ضرورت ہے جو تمہاری خاطر اپنے قیمتی وقت سے کچھ حصہ نکال کر میرے اشارے پر کسی چاقو چوبند گھوڑے کے بکرے کے مانند بھاگ سکتا ہو۔ تو میرا مطلب سمجھ رہے ہو؟ بالکل سمجھ رہا ہوں وکیل صاحب، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن ایسا کوئی بندہ دفتر میں تو نہیں ہے، اور دفتر سے باہر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔
وہ چونکتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کام بابر علی کر سکتا ہے؟ بابر علی؟ میں نے زیر لب دہرایا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ بابر علی شوبیز کے ایک میگزین میں ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہے، زاہد حسین نے بتایا۔ اس میگزین کا آفس ہماری والی بلڈنگ کے ہی فرسٹ فلور پر ہے۔ بابر سے میری بڑی گہری دوستی ہے، وہ میری خاطر اپنا قیمتی وقت دے سکتا ہے، میں اسے اپنا سچا دوست سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آدمی کا کام معلوم ہوتا ہے، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ اگر وہ پروف رائٹنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا لکھا اور سمجھدار ہوگا، تو مجھے اس کے میگزین کا نام اور فون نمبر بتا دو۔ زاہد حسین سے مجھے بابر علی کے آفس کے فون نمبر کے علاوہ اپنے دفتر کے فون نمبر بھی لکھوائے۔ میں نے ریمانڈ کے حوالے سے اسے چند ہدایت دیں اور تسلی دلاسا دے کے وہاں سے آ گیا۔ آئندہ روز میں نے دفتر سے یک کے بعد دیگرے لبنہ سلیم اور بابر علی کو فون کر دیا۔ بابر سے تو فون پر تفصیلی بات ہو گئی اور اس نے ایک آدھ روز میں میرے دفتر آ کر مجھ سے ملنے کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن لبنہ سلیم سے کھل کر بات نہیں ہو سکی۔ اسی دفتر کے ریسیپشن پر بیٹھتی تھی جس کے بارے میں مجھے معلومات درکار تھیں، لہذا تفصیل سے بات نہیں ہو سکی۔ میں نے اسے درخواست کی کہ وہ کسی وقت میرے دفتر آ کر ایک ملاقات حاصل کر لے۔ اس نے جو وعدہ کیا وہ دفتر سے چھٹی کے بعد میرے واپس آ جائے گی۔ اس کی رہائش صحیح منزل پر تھی، لہذا مجھے ٹچ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ عدالت نے زاہد حسین کو 7 یوم کے لیے ریمانڈ پر پولیس کے تحویل میں دے دیا۔ میں نے اس مدت کے دوران لبنہ سلیم اور بابر علی سے تفصیلی ملاقات کی۔ لبنہ سلیم واقعی زاہد حسین کی خیر خواہ تھی، اس نے دفتر کے حوالے سے کافی مفید معلومات دیں۔ مجھ سے یہ وعدہ بھی لیا کہ میں اس کیس کے دوران میں کہیں بھی اس کا نام استعمال نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کو گواہی کے لیے بلاؤں گا۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کا تعاون کسی کی نظر میں نہیں آئے گا۔ میں ان مفید معلومات کو بڑی احتیاط سے استعمال کروں گا اور کسی بھی موقع پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ تھینک یو بیگ صاحب، وہ ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے بولی۔ کسی بھی آفس میں ٹیلی فون آپریٹر یا ریسیپشنسٹ کی پوسٹ کو زیادہ اہم یا اس آفس کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ معلومات اسی پوسٹ کی حامل کو حاصل ہوتی ہیں۔ وہ کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن اسے سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کہاں اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ بعض باتیں تو متعلقہ افراد خود ہی بتا دیتے ہیں، بالکل اس انداز میں جیسے وہ کسی جیتے جاگتے انسان سے ہم کلام نہ ہوں بلکہ کسی ٹھوس دیوار سے مخاطب ہوں، اور اگر وہ دیوار آپ جیسی ہو تو خواہ دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں بھی اگل جانے کو جی کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی لہجے میں کہا۔ وہ جبروس ہوتے ہوئے بولی، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں؟ بلا شبہ، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو آئے روز اس بات کا تجربہ نہیں ہوتا رہتا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ لوگوں کی نظریں اور اس تجربے سے باہر گزرنے کا موقع فراہم کرتی رہتی ہیں، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ لبنہ سلیم ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کی خوبصورتی اور کوئی بھی پرکشش میرے کام کی نہیں تھی۔ وہ اپنے زمانے کی ایک سپر اسٹار انڈین ہیروئن سے گہری مشابہت بھی رکھتی تھی۔ میں نے لبنہ سلیم کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وہ میرے حوالے سے مطمئن ہو کر جائے، اس پر یا اس کی جاب پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے غریب بے گناہ کو بچانے کے لیے جو معلومات فراہم کی ہیں اس کا اجر اسے اللہ خود دے گا۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے مذاق کے رنگ میں بھی کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کے صلے میں وہ قادر منطلق یعنی کہ شوبز کے دروازے اس کے اوپر کھل جائیں۔ مجھے شوبز میں جانے کا بہت شوق ہے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے اس کے خاموش ہوتے ہی کہا، لیکن گھر والے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہی بات ہے نا، آپ میری توقع کے برخلاف جواب دیا۔ بیگ صاحب، ایسی پابندی یا اجازت والی کوئی بات نہیں۔ دراصل مجھے فلم لائن نہیں پسند، میں ٹی وی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی ہوں، کوئی ایسا سیریل، کوئی ایسا سوپ کرنا چاہتی ہوں جس میں میرا ایسا کردار امر ہو کر رہ جائے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شوبز میں جانے اور شہرت حاصل کرنے کی کس قدر خواہشمند ہے۔ بہرحال میں نے نئے خواہشات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ لبنہ کو اس کی تمنا کے عین مطابق ایک ٹی وی سوپ میں کام کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ یہ سوپ میں نے اداکاری کے وہ جوہر دکھائے کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کا رول امر ہو کر ہی رہ گیا۔ زاہد حسین کے دوست بابر سے بھی میری تفصیلی ملاقات ہوئی۔ بابر علی کی رہائش ڈگ روڈ کے علاقے میں تھی۔ وہ قابل بھروسہ آدمی نظر آتا۔ میں نے اس کے ذمے چند کام لگائے جو اس نے بڑی محنت سے سر انجام دی ہے۔ 15 روز بعد میں جس اکھاڑے میں اترنے والا تھا وہاں تیز اندازی کے جوہر دکھانے والا ہی کامیاب ہوتا، اور میں ہر صورت
میں وکیل تقاضا کو شکست دے کر اپنے موکل کو باعزت بری کروانے کا فیصلہ کر چکا تھا، آگے جو اللہ کو منظور ہوتا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اس موقع پر اپنے وکالت نامے کے ساتھ ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی اور ضمانت کے حق میں دلائل دینے بھی لگا۔ میرے دلائل کے جواب میں وکیل تقاضا نے بھی زور مارا اور اس کے ہر جملے کی تان اسی نقطے پر آ کر ٹوٹتی کہ ملزم کی ضمانت کی درخواست منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا اور اس سے کیس پر منفی اثرات پڑنے کے امکانات ہیں۔ الغرض 15-20 منٹ کی بحث کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ملزم کی درخواست سے ضمانت نامنظور کرتے ہوئے اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ میں خود بھی اسی نوعیت کے فیصلے کی توقع کر رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ قتل کیس کے ملزم کی ضمانت تقریباً ناممکن ہوتی ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش ہی نہ کرے۔ اس روز بھی میں نے ملزم کی اہلیہ کو بھرپور تسلی کے بعد رخصت کیا۔ عدالت نے آئندہ پیشی کے لیے 15 دن کے بعد کی تاریخ دی۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی بڑی ہی بور اور خوشک ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تفصیل میں جا کر میں آپ کی طبیعت کو بور نہیں کروں گا۔ لہٰذا 2-3 پیشیاں آگے بڑھ کر ہم اب اس مقام پر آ گئے جہاں سے تقاضا کے گواہوں کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر اہم امور سے آگاہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کم سے کم الجھن کا شکار ہو اور آپ صحیح معنوں میں کہانی کا لطف اٹھا سکیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول خالد نظامی کی موت 11 اکتوبر کی رات 6 اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ کسی تیز دھار آلے کی وجہ سے گردن کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بعد ازاں پولیس جائے وقوع سے اعلیٰ قتل بھی حاصل کر گئی۔ وہ لمبے پھل والا ایک تیز دھار چھری تھی جسے ڈبل روٹی کاٹنے کے لیے بیکری والے استعمال کرتے ہیں۔ چھری کے لیے پھل پر پائے جانے والے خون کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ مقتول کو اسی چھری کے وار سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس تقاضا کے گواہوں کی فہرست میں لگ بھگ 9 درجن افراد کے نام درج تھے، لیکن میں یہاں پر صرف انہی کے بیانات اور جرح کا حوال پیش کروں گا جو کسی خاص حوالے سے اہمیت کے مالک ہوں۔ اس تقاضا کی جانب سے بڑا مضبوط چالان پیش کیا گیا اور بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ میرا موکل بچ نہیں پائے گا، مگر میں بخوبی جانتا تھا کہ قوت مخالف کی سیسا پلائی ہوئی دیوار میں کہاں کہاں اس نادیدہ شگاف موجود ہیں۔ مجھے انہی شگافوں میں گھس کر اپنے موکل کو باعزت بری کروانا تھا۔ اس کیس کی باقاعدہ عدالتی کارروائی شروع ہونے میں کم و بیش 2 ماہ لگ گئے۔ بالآخر کیس کی ایسی صورت نکل کر سامنے آئی جس کا احوال بیان کیا جائے گا۔ اس پیشی پر جج اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو اس کی اجازت سے عدالتی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے میری ہدایت کے عین مطابق صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میں تھانے کے حوالات میں جب زاہد حسین سے ملاقات کرنے گیا تھا تو اس کے کتھا سننے کے بعد میں نے اسے چند اہم امور ذہن نشین کروائے۔ مجھے دیکھ کر یہ بہت خوشی ہوئی کہ ملزم نے بیان دیتے وقت ان امور کا خاص طور پر خیال رکھا۔ زاہد حسین کا خلفیہ بیان مکمل ہوا تو وکیل تقاضا جرح کے لیے کٹہرے کے قریب چلا گیا۔ کسی بھی کیس میں ملزم کے ساتھ وکیل تقاضا کا رویہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے اور بعض مقامات پر تو تحقیر آمیز بھی ہو جاتا ہے، لیکن ملزم کو جواباً جارحیت کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ وکیل مخالفت کی ہر طنز و ترش بات کو بڑے ہی صبر اور تحمل سے سنتا ہے اور اپنی دانش میں جو بھی مناسب سمجھتا ہے وہ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ کسی بھی کیس میں ملزم کی پوزیشن بڑی ہی قابل رحم اور افسوسناک ہوتی ہے۔ وکیل تقاضا نے حسب روایت جرح کا آغاز کرتے ہوئے تیز آواز میں ملزم سے سوال کیا، تمہیں خان ٹریزر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ عرصہ نہیں ہوا جناب، ملزم نے بڑی معصومیت سے کہا۔ ہوا تھا کہیں، کیونکہ پچھلے 3 ماہ سے تو میں ایک دن بھی آفس نہیں گیا، اور آگے کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ملزم نے کوئی غلط یا غیر اخلاقی بات نہیں کی، لیکن چونکہ وکیل تقاضا ملزم کی طرف سے کسی ایسی بات کی یا انداز کی توقع نہیں رکھتا تھا، اس لیے جواب نے اسے خاصا مقدر کیا۔ وہ ملزم کی آنکھوں میں جھانکتے جھارانہ لہجے میں بولا، میرا یہی مطلب تھا۔ ملزم نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، تقریباً 6 سال۔ تم اس کمپنی میں کس حیثیت سے کام کر رہے تھے؟ آفس بوائے۔ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں اس کمپنی سے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 1200 روپے۔ کیا تم اس تنخواہ پر خوش تھے؟ اس دنیا میں تو کوئی بھی شخص خوش نہیں ہے، اور فلسفہ نہیں، وکیل تقاضا نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ اپنے جواب کو صرف میرے جواب تک محدود رکھو۔ ملزم نے بڑے رسان سے جواب دیا، میں اس تنخواہ پر مطمئن تھا، تمہیں گائے بگائے ایڈوانس کی بھی ضرورت پیش آتی رہتی۔ وکیل تقاضا نے تیکھے انداز میں ایک بار پھر سوال کیا۔
ہر 4-5 ماہ کے بعد تم لون کے لیے اپنے باس کے پاس کھڑے ہوتے تھے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وکیل تقاضا کس سوال کے لیے یہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہا تھا. اس موضوع پر ملزم سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی اور میں نے اسے خصوصی ہدایت بھی کی تھی. اس نے وکیل تقاضا کے سوال کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے وکیل صاحب، اور وہ تنخواہ دار طبقے کو اس کی کچھ زیادہ ہی ضرورت پیش آتی ہے. میں بھی اپنی ضرورت پڑنے پر اپنی کمپنی سے ایڈوانس لے لیا کرتا. اکیلا میں ہی کیا، دوسرے لوگ بھی کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ اس سہولت سے گاہے بغیر فائدہ اٹھاتے رہتے. لیکن تمہاری کمپنی کی یہ بھی تاریخ ہے کہ بعض اوقات قرض مانگنے والوں کو انکار بھی سننا پڑتا تھا. پھر ان کی مطلوبہ رقم سے بنسبت کم اماؤنٹ دیا جاتا. لیکن وکیل تقاضا نے ڈرامہ انداز میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑا. پھر کہنے لگا، لیکن تم اس کمپنی کے واحد خوش قسمت ملازم رہے ہو جس کی ضرورت کو کبھی انکار کا منہ نہیں دیکھنا پڑا. تم نے گزشتہ 6 سال میں تقریباً 10 مرتبہ کمپنی سے ایڈوانس لون لیا اور اس اصول میں تمہیں کبھی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. مگر اس نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر چپتی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لینے کے بعد گویا ہوا، مگر 11ویں دفعہ کمپنی نے تمہیں صاف منع کر دیا. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل نہیں. ملزم نے نفی میں گردن ہلائی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وقوعے سے لگ بھگ 1 ماہ پہلے ایسا واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعے کی تھوڑی تفصیل بتاؤ، وکیل تقاضا نے تحکمانہ انداز میں کہا. ملزم نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے 8 ستمبر کو قرض کے لیے درخواست دی اور ایک دن چھوڑ کر یعنی 10 ستمبر کو مجھے صاف منع کر دیا گیا کہ کمپنی کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے فی الحال ایڈوانس نہیں مل سکتا. تم اس انکار پر بہت زیادہ تل ملائے ہوں گے. تل ملائے تھے نا؟ ظاہر ہے جی، بات تو تھی ہی تل ملانے والی. ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یوں چٹا سا انکار سننا پڑے گا. ہاں، انسانی نفسیات کا یہ اہم اور حساس پہلو ہے. وکیل تقاضا نے بھی مدبرانہ انداز میں کہا، جہاں سے کبھی نہ سننے کو نہ ملی ہو وہاں سے اگر اس نوعیت کا جواب موصول ہو تو ذہن کو بڑا زبردست جھٹکا لگتا ہے. تمہارے بھی ذہن کی عجیب حالت ہوئی ہوگی. تم بہت زیادہ جھنجھلائے اور سر پٹائے. تمہارے ذہن میں طرح طرح کے منفی خیالات آئے ہوں گے، ہے نا؟ جی ہاں، میرے ذہن کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، ملزم نے سادگی سے جواب دیا. وکیل تقاضا نے مکاری سے پوچھا، تم نے اس مرتبہ کتنے لون کے لیے درخواست کی تھی؟ 10,000 روپے. ملزم نے جواب دیا. 10,000 روپے؟ وکیل تقاضا نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا. اتنی بڑی رقم کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ پہلے تو تم نے کبھی 5,000 سے زیادہ رقم قرض نہیں لی. پہلے میں نے ہمیشہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کمپنی سے قرض لیا تھا، اور وہ بھی آسان قسطوں میں. میں اپنی تنخواہ سے کٹوا دیا کرتا. لیکن اس بار وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا اور الجھن زدہ نظر سے حاضرین عدالت میں موجود اپنی بیوی اور ثانیہ کی طرف دیکھنے لگا. اس کے رد عمل سے یہی ظاہر ہوتا کہ وہ جو کچھ بھی آگے بولنے والا تھا اس کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے ثانیہ کی ذات سے تھا. ملزم کی گھبراہٹ نے وکیل مخالف کی ہمت کو بڑھایا. اس نے تیز لہجے میں پوچھا، لیکن اس بار کیا ہوا تھا اس بار؟ ملزم نے ندامت آمیز انداز میں اپنی بیوی ثانیہ کی طرف دیکھا اور پھر وکیل استغاثہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اب تو میری بیوی پورے معاملے سے پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ میں دفتر سے 10,000 روپے قرض لینے والا ہوں. بہرحال دراصل میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا. کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست کو اچانک 10,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی. اس نے ایمرجنسی میں مجھ سے مانگے اور کہا کہ 1 ماہ کے بعد واپس کر دے گا. میں نے پچھلی مرتبہ آفس سے جو لون اٹھایا اس کی ابھی 2 قسطیں باقی تھیں. میں نے اپنا کھاتہ صاف کیے بنا مزید قرض نہیں لے سکتا تھا. میں نے اپنی دوست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک سود خور شخص سے 10,000 روپے قرض لیا. سوچا تھا کہ 1 ماہ کے بعد رقم اس کو واپس کر دوں گا تو میری جان چھوٹ جائے گی. میں اپنی اس دوست پر یہ بات واضح کر دی کہ میں ضامن بن کر کسی سود خور سے رقم لے رہا ہوں. وہ مجھے جانتا ہے، اس لیے رقم جیسے ہی مجھے دے گا اور 1 ماہ بعد مجھ سے ہی واپس بھی لے لے گا. جیسا کہ سود کے کاروبار کا دستور ہوتا ہے کہ اس بندے نے اپنے سود کی رقم 1,000 روپے کاٹ کر 9,000 کے نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ دیے اور کہا کہ 1 ماہ بعد کے بعد مجھے 10,000 روپے لوٹانے ہوں گے. حفظ مقدم کے طور پر میں نے پوچھا، اگر کسی وجہ سے مجھے دیر سویر ہو گئی تو وہ معنی خیز انداز میں مسکرا بولا، اگر تم ٹھیک 3 دن کے بعد رقم لوٹاؤ گے تو تمہیں 10,000 ہی دینا ہوں گے، لیکن اگر 1 دن بھی دیر ہو گئی تو 1,000 روپیہ لاگو ہو جائے گا. ویسے اگر تم ہر ماہ پابندی سے مجھے
سود کے 1000 روپے دیتے رہو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، دراصل قرض یعنی 10,000 روپے کا ہوگا، وہ اپنی جگہ اسی طرح موجود رہیں گے جیسے اس وقت ہیں۔ اس شخص نے بسطور مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس کا مطلب ہے یہ تو خاصا پیچیدہ اور خطرناک کھیل ہے۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، تم اسے جو بھی سمجھو یہ تو میرا بزنس ہے، وہ اٹل انداز میں بولا۔ میں نے 9,000 کی وہ رقم اپنے دوست کے حوالے کرتے ہوئے اس معاملے کی تمام نزاکتوں سے بھی آگاہ کر دیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ ٹھیک 28 دن بعد یہ رقم مجھے لوٹا دے گا، اور تمہارے دوست کے وہ 28 دن ابھی تک پورے نہیں ہوئے، وہ تمہیں چونا لگا کر ملک سے باہر چلا گیا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ملزم نے ہاں میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 45 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں ایک تنخواہ دار شخص کے لیے 10,000 روپے کی بڑی ہی اہمیت ہوتی تھی۔ وکیل تقاضا نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، تمہارا دوست تو بڑی صفائی سے نکل گیا اور تم 2 ماہ تک اس کی جگہ سود بھرتے رہے۔ اس کے لیے تم نے اپنی تھوڑی بہت جو رقم جمع کی تھی وہ بھی خرچ کر دی۔ پھر جب تمہارے پچھلے قرض کی قسطیں پوری ہو گئیں تو تم نے 10,000 روپے کے لیے کمپنی میں درخواست دے دی تاکہ سود خور شخص سے ایک مشت رقم اس کی چکا کے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ لیکن وکیل تقاضا نے رک کر پھر سے ڈرامائی انداز میں حاضرین عدالت پر ایک نظر ڈالی اور ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، لیکن کمپنی نے تمہیں قرض دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا، ملزم نے تائیدی انداز میں کہا۔ میری صورتحال نے مجھے کافی پریشان کیا، میرے دماغ کا فیوز اڑا دیا۔ وکیل تقاضا موجودہ سچویشن پر نمک پاشی کرتے ہوئے بولا، تم سود ایسی لعنت کے پھندے میں پھنسے تھے کہ تمہارا دماغ تو گھوم نہیں تھا۔ کمپنی کے مالک سعود اللہ خان نے آج سے تمہیں پہلے کبھی منع نہیں کیا۔ تمہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے خاص طور پر تمہارے خلاف باس کے کان بھر دیے ہوں۔ پھر تم نے چند روز تک تحقیق اور تفتیش کی، پھر مطلوبہ شخص کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ شخص تھا مقتول خالد نظامی۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملزم نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جی ایم صاحب نے میرا ایڈوانس رکوایا تھا۔ اس واقعے کے بعد مقتول یعنی کہ جی ایم کے لیے تمہارا دل و دماغ غصے سے بھر گیا۔ وکیل تقاضا نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، تاہم اس کے لہجے میں پہلے کی نسبت خاصی ایسی آ گئی۔ تم ادھر ادھر بیٹھ کر مقتول کے خلاف باتیں بھی کرنے لگے، ہاں یا نہ؟ ہاں، ملزم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں جس نوعیت کے حال میں پھنسا ہوا تھا، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا وہ ویسا ہی سوچتا۔ وہ کوئی ایسے 2 یا 3 روز پہلے تم اپنی کمپنی کے اکاؤنٹنٹ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وکیل تقاضا تیزی سے حصول مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اور تمہارے درمیان موضوع گفتگو یہی تھا۔ عارف محمود کو تم سے گہری ہمدردی تھی، وہ چاہتے تھے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو، لیکن ظاہر ہے وہ باس کی اجازت کے بغیر تمہیں کمپنی کے کمیشن میں سے ایک بھی پیسہ نہیں دے سکتے تھے، اور باس اس سلسلے میں صاف انکار کر چکا تھا۔ اس روز اپنی پریشانی اور بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم نے مقتول کے حوالے سے خاصے خطرناک الفاظ استعمال کیے۔ یہ تمہارے جذبات کی ترجمانی تھے۔ یاد ہے اس روز تم نے عارف محمود کو کیا کہا تھا؟ وکیل تقاضا نے سوالیہ انداز میں ملزم کی طرف دیکھا تو وہ تعجب کا شکار نظر آنے لگا۔ وکیل تقاضا نے جلدی سے کہا، تم نے جلے ہوئے دل کے ساتھ بڑے زہریلے الفاظ میں کہا تھا، اگر تمہارا بس چلے تو تم چائے میں زہر ملا کر مقتول کو پلا دو، کہا تھا یا نہیں؟ جی میں نے ایسا کہا تھا، ملزم نے گہری سنجیدگی سے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھا، اور جذبات میں آدمی کچھ بھی بول جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واقعی مقتول کو زہریلی چائے پلانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ بالکل درست، واقعی تم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، حالانکہ یہ کام سراسر تمہارے بس میں تھا اور تمہیں اس پھل سے کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ لمحے بھر کے نہیں رکا، پھر بولا، میں تمہاری اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس روز تم نے عارف محمود کے سامنے بیٹھ کر جن خیالات کا اظہار کیا وہ ایک مخصوص جذباتی ابال کے زیر اثر تھا۔ بعد میں تم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ زہر آلو چائے والا آئیڈیا زیادہ تسکین بخش نہیں۔ تم ان نمات میں مقتول سے جتنی نفرت کرتے تھے اس کے پیش نظر کوئی ایسی ترکیب آزمانا چاہتے تھے جس سے مقتول کو زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچتی۔ جبھی وہ ایک مرتبہ پھر رکا اور فاتنہ نظروں سے مجھے دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جبھی تم نے زہر آلو چائے والے آئیڈیا کو رد کر کے ڈبل روٹی والی چھری کو آزمایا اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا۔ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ایم صاحب کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی اور گہری سازش کے تحت مجھے اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کون کر رہا ہے تمہارے خلاف ایسی سازش؟ وکیل تقاضا اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا۔
تم کسے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ میرے موکل نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں اس وقت ارتغاضا کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں۔ وکیل ارتغاضا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ملزم کے جواب نے اسے تل ملا کر رکھ دیا، تاہم وہ اپنی تلملاہٹ کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، تم اس حقیقت سے انکار کرو گے کہ موقع کے روز مقتول سے ملنے اس کا ایک دوست حافظ آیا تھا؟ یہ چونکہ قتل حقیقت ہے، اس لیے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ملزم نے بھی مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ مقتول کے دوست کا نام توصیف احمد ہے۔ مقتول نے تم سے کہا تھا کہ اس کے دوست کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ تم چائے لینے دفتر سے باہر چلے گئے، پھر ریکارڈ کے مطابق تمہاری واپسی نہیں ہوئی، لیکن آف دی ریکارڈ تم ہوٹل سے چائے لے کر لوٹے، اور پھر جب تم آفس پہنچے تو مقتول کا دوست جا چکا تھا۔ تم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کا فوری طور پر فیصلہ لیا۔ پھر وہ جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے مزید بولا، اس وقت تک آفس کے تمام لوگ بھی جا چکے تھے، صرف مقتول تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ یقیناً اس تاخیر کے لیے اس نے تمہیں گرما گرم سنائی بھی ہوگی۔ تم پہلے ہی اس کی طرف سے خیر کھائے بیٹھے تھے، تم سے برداشت نہ ہوا اور تم نے مقتول کا کام تمام کر دیا۔ سراسر الزام ہے یہ، ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا، اس میں ذرا برابر بھی صداقت نہیں۔ میں نے جی ایم صاحب کو قتل نہیں کیا، قتل کی اس واردات سے میرا دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جی ایم صاحب کی طرف سے میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ میں ان کے خون میں ہاتھ رنگ بیٹھتا۔ میں بے گناہ اور بے قصور ہوں۔ وکیل ارتغاضا نے مزید 2-3 سوالات کے بعد جرح کو ختم کیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب عالی، ملزم سے سوال و جواب کرنے سے پہلے میں چند باتیں اس کیس کے انکوائری افسر سے کرنا چاہتا ہوں، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو۔ جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اجازت دے دی۔ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ جج کے اشارے پر انسپکٹر قادر بخش کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر پر صحت مند شخص تھا، جس کی کنپٹیوں پر سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ میں نے آئی او کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب انسپکٹر قادر بخش صاحب، آپ اس کیس کے تفتیشی افسر ہیں، بالفاظ دیگر آپ ارتغاضا کے وارث اور ذمہ دار ہیں۔ وکیل ارتغاضا، چونکہ آپ کے چالان کی وکالت کر رہے ہیں، لہذا ان کے قول و فعل کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بجا فرما رہے ہیں آپ، انکوائری آفیسر نے رعونت بھرے لہجے میں کہا۔ پوچھیں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھنا شروع کیا، آئی او صاحب، تھوڑی دیر پہلے ملزم پر جرح کرتے ہوئے آپ کے وکیل نے انکشاف کیا ہے کہ… میں نے لفظ انکشاف پر خاصا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، آف دی ریکارڈ جب ملزم ہوٹل سے چائے لے کر واپس آیا تو مقتول کا مہمان دوست جا چکا تھا، اور اس وقت آفس میں مقتول اور ملزم کے سوا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ چنانچہ بقول ارتغاضا ملزم کو اپنے عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں تھا۔ آپ ان باتوں کو کس طرح ثابت کریں گے؟ کن باتوں کو؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مثلاً ان باتوں کو کہ میرا موکل وقوع کے روز واقعی چائے لے کر واپس آیا تھا، اور جب وہ واپس آیا تو مقتول کا مہمان رخصت ہو چکا تھا۔ ان لمحات میں مقتول اور ملزم کے سوا آفس میں اور کوئی شخص موجود نہیں تھا، اور یہ کہ مقتول نے ملزم کے تاخیر سے پہنچنے پر اسے کھری کھری سنائی تھی، جس کے نتیجے میں تیش میں آ کر ملزم نے ڈبل روٹی والی چھری کا ایک خوفناک وار کر کے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ کو ان تمام سوالات کے جواب میں ٹھوس ثبوت مہیا کرنے ہوں گے، کیونکہ عدالت ثبوت کے بغیر کسی بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور میرا موکل ان تمام واقعات سے انکاری ہے۔ اس کے بیان کی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے مقتول کو گواہوں والے کٹہرے میں کھڑا کرنا ممکن نہیں۔ ملزم کے مطابق وہ وقوع کے روز آفس سے نکلا، پھر وہ واپس نہیں آیا، بلکہ سیدھا وہ اپنے گھر چلا گیا۔ پھر اگلے روز پولیس نے اس کے گھر واقع منظور کالونی سے اسے گرفتار کیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں جناب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور آپ کے سوالات بلکہ اعتراضات کے بھی تسلی بخش جواب ہیں میرے پاس۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، جس وقت مقتول کا مہمان دوست توصیف احمد اس سے ملاقات کے لیے دفتر پہنچا تو مقتول اور ملزم کے درمیان کمپنی کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود بھی آفس میں موجود تھا۔ وہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ مقتول نے ملزم کو چائے لانے کے لیے بھیجا۔ علاوہ ازیں اس امر کی وضاحت کے لیے توصیف احمد سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔
توصیف کی دفتر میں آمد و شامت کے اوقات اور مقتول کی موت کے متوقع وقت کے تناظر میں یہ بات ثبوت کو جاتی ہے کہ مقتول کو توصیف کے جانے کے بعد قتل کیا گیا، اور اس وقت ظاہر ہے دفتر میں صرف 2 ہی افراد موجود تھے، نمبر 1 مقتول، نمبر 2 ملزم۔ مقتول اس دنیا سے چلا گیا اور ملزم اس کے قتل کے الزام میں اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی سی کہانی ہے جسے بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور جہاں تک ملزم کی چائے لے کر واپس آنے کا تعلق ہے تو آپ نے صرف 2 افراد کا ذکر کر کے جان چھڑا لی ہے، جبکہ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا تھا کہ جب مقتول نے ملزم کو 2 منٹ کے لیے چائے لانے کو بھیجا تو خان ٹریزر کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود آفس میں موجود تھا، گویا وہ 2 نہیں 3 افراد دفتر میں موجود تھے۔ یہ سوال میں نے محض انکوائری آفیسر کے ذہن کو الجھانے کے لیے کیا، ورنہ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ آن ریکارڈ اکاؤنٹنٹ عارف محمود ٹھیک 6 بجے دفتر سے اٹھ گیا تھا، اور اس وقت مقتول ملزم توصیف آفس میں موجود تھے۔ تفتیشی افسر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں نے پہلے کچھ غلط کہا تھا اور نہ ہی اب دروغوئی سے کام لے رہا ہوں۔ اکاؤنٹنٹ عارف محمود اس بات کا گواہ ہے، جب توصیف مقتول سے ملنے آیا تو اس کے علاوہ دفتر کا دیگر عملہ رخصت ہو چکا تھا۔ پھر ٹھیک 6 بجے عارف محمود بھی اپنے گھر چلا گیا۔ اب بچے مقتول ملزم اور مقتول کا مہمان توصیف احمد۔ وہ لمحے بھر کے نہیں رکا، پھر کہا مقتول نے ملزم کو چائے کے لیے بھیجا لیکن اس کی واپسی میں دیر ہو گئی۔ توصیف کے بیان کے مطابق وہ زیادہ دیر تک وہاں نہیں رک سکتا تھا، لہذا چائے آنے سے پہلے ہی وہ رخصت ہو گیا۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ملزم چائے لے کر واپس آیا تھا یا نہیں، تو اس کا ثبوت ہمیں کچن سے مل گیا۔ وہاں ہوٹل والی 2 مخصوص کپ موجود تھے جو ملزم لے کر آیا تھا، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان میں چائے بھی بھری ہوئی تھی۔ انکوائری آفیسر نے آخری جملہ بڑے انکشاف انگیز انداز میں کیا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور کاٹدار آواز میں کہا، تو ان حالات سے آپ نے اندازہ قائم کیا کہ جب ملزم تاخیر سے چائے لے کر واپس آیا تو مقتول نے اسے ڈانٹ پلائی ہوگی۔ جواب میں ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا، آلہ قتل کو مقتول کے کمرے کے فرش پر پھینکا اور روشنیوں کو جلتا ہوا چھوڑ کر دفتر سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اس بات کی بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ داخلی دروازے کی ناب کو دبا کر آفس کا دروازہ ہی لاک کر دیتا۔ وہ قتل کی یہ واردات کرنے کے بعد اطمینان سے اپنے گھر چلا گیا۔ میں آپ کے خیالات کو بیان کرنے میں کسی کوتاہی سے کام تو نہیں لے رہا۔ نہیں جناب، ایسا ہی ہوا ہوگا بالکل، وہ بڑے ہی اعتماد سے بولا۔ بہت بہت شکریہ آئی او صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا، آپ نے میرے پوچھے ہوئے تمام سوالات کے جواب مجھے فراہم کیے۔ جن معاملات کا تعلق عارف محمود اور توصیف احمد سے ہے اس کی تصدیق میں اب انہی سے کروں گا۔ میں نے تقاضا کے گواہوں کی فہرست دیکھی، ان دونوں ناموں کے علاوہ اور کچھ بھی نام فہرست میں شامل تھے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد مزید کہا، میں آپ سے چند ایک سوالات جائے وقوع کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بڑے ہی تجربے کار اور سمجھدار تفتیشی آفیسر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو میرے سوالات پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ بالکل اعتراف نہیں۔ وکیل مخالف کے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ ایک دم پھول گیا اور بڑے ہی دوستانہ لہجے میں بولا، پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا، آلہ قتل جائے وقوع سے دستیاب ہو گیا، اس کے لمبے سے پھل پر مقتول کا خون بھی لگا ہوا تھا، کیا آپ نے اس مخصوص چھری کے دستے پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی؟ جی ہاں، اس نے ہمیں گردن ہلائی، یہ کام تو ہم پہلی فرصت میں کرتے ہیں۔ کیا آلہ قتل کے دستے پر آپ کو ملزم کی 10 انگلیوں کے نشانات ملے؟ میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں جناب، اس نے مایوسی سے سر کو نفی میں ہلایا اور بولا، آلہ قتل پر ملزم کے فنگر پرنٹ موجود نہیں، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ قتل کی واردات کے بعد اس نے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر کے آلہ قتل کو جائے وقوع پر پھینک دیا۔ اس کا واضح اور غیر واضح مطلب جو بھی ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد سامنے آ جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ فی الحال تو آپ میرے ایک نہایتی اہم سوال کا جواب دیں، لیکن یہ جواب آپ کو بہت سوچ اور ناپ تول کر دینا ہوگا، کیونکہ میں آپ کے جوابات کے الفاظ سے ہی اس کیس کو تختہ کروں گا۔ میرے دھمکی بھرے انداز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے تشویشناک انداز میں آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور بولا، آپ کا مطلب کیا ہے جناب؟ میں اسے اپنا مطلب سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ آئیو قادر بخش صاحب، آپ قتل کی
سنگین واردات کی اطلاع ملنے پر جائے وقوع پر پہنچے تو آپ کی نظر میں 2 اہم امور ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مقتول کی لاش کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ۔ نمبر 2، جائے واردات کا مکمل نقشہ تیار کرنا۔ تیسرا اہم، آلۂ قتل کی تلاش۔ میں چونکہ آلۂ قتل سے متعلق بات کر چکا ہوں، لہذا آپ یہ بتائیں کہ دیگر 2 کاموں کا آپ نے تسلی بخش کام کیا تھا؟ جی بالکل، وہ بڑے ہی پر یقین لہجے میں بولا۔ میں نے چالان کی شکل میں آپ کی مرتب کردہ رپورٹ کا تفصیلی معائنہ کیا ہے، اس میں کسی ترمیم یا اضافے کی ضرورت تو نہیں؟ قطعاً نہیں، وہ توڑک انداز میں بولا۔ میری رپورٹ کا ایک ایک لفظ فل اینڈ فائنل ہے۔ میں پوری رپورٹ پر تو بحث نہیں کروں گا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ میرا فوکس صرف مقتول کی لاش اور جائے وقوع تک محدود ہے۔ آپ کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق مقتول کو تیز دھار والی لمبے پھل کی چھری سے قتل کیا گیا۔ آلۂ قتل کے ایک مہلک وار نے مقتول کی گردن کو دائیں جانب سے کان سے کچھ ہی انچ 1.5 انچ تک گہرا کٹ ڈالا اور اسی جان لیوا وار نے اس کی زندگی کا چراغ گول کر دیا۔ شواہد کے مطابق جب اس کی گردن پر وار کیا گیا وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ گردن کٹنے کے بعد اس کا سر میز پر آ گیا اور اس طرح آیا کہ گردن کا کٹا ہوا حصہ اوپر اور سلامت حصہ نیچے یعنی میز کی سطح سے چپک گیا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں نے رک کر سوالیہ نظر سے انکوائری آفیسر کو دیکھا۔ وہ تصدیقی لہجے میں بولا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل آپ نے میرے مشاہدے اور تجربے کے عین مطابق بات کی ہے۔ اب میں جائے وقوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول کا کمرہ 12 × 10 فٹ پیمائش کا حامل تھا، جس میں آمد و رفت کے لیے 2 دروازے تھے۔ دروازہ نمبر 1 مشرقی دیوار کے آخری سرے پر واقع تھا، جس کے اختتام سے جنوبی دیوار شروع ہوتی ہے۔ دراصل یہی کمرے کا اصل دروازہ تھا۔ میں نے جس دروازے کا ذکر کیا ہے وہ در حقیقت شمالی دروازے کے آخری سرے پر واقع واش روم کا دروازہ تھا، جس کے کونے میں مغربی دیوار کا آغاز ہوتا۔ مقتول نے اپنی کرسی میز پر اس انداز میں سیٹ کی تھی کہ وہ شمالی اور مشرقی دیواروں کے ملاپ سے وجود پانے والے کونے کو گھیرے بیٹھا تھا۔ وہ اس طرح کے کمرے کی شمالی دیواروں کی کرسی پشت پر تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ پر مشرقی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹی سائڈ کی ٹیبل تھی۔ اس سائڈ ٹیبل کے اختتام پر جوڑ کر بڑی میز لگائی گئی جو مقتول کی کرسی کے سامنے پڑی تھی، جیسا کہ عام طور پر آفس فرنیچر کو سیٹ کیا جاتا ہے۔ مقتول اپنی کرسی کی طرف آنے جانے کے لیے دائیں جانب کا حصہ استعمال کرتا، یعنی کمرے کا دروازہ کا وہ کونا جو شمالی اور مغربی دیوار کے اتصال سے وجود میں آیا تھا۔ مقتول کی میز کی پیمائش 3 × 5 فٹ تھی، جس کے آگے ملاقاتیوں کے لیے 3 آرام دہ کرسیاں تھیں۔ مذکرہ میز پر فلاں چیزیں رکھی تھیں۔ کمرے کی جنوبی دیوار پر فائلوں اور مختلف دستاویزات کے دیوار گیر کیبنٹس بنے ہوئے تھے۔ کمرے کے فرشی دیوار پر نیوی بلو کلر کا کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پردے آف وائٹ تھے۔ اگر اس تفصیل میں کہیں میں پھر بھی غلطی کر رہا ہوں تو وہ باد نظر ہے، آپ مجھے ٹوک بھی سکتے ہیں۔ میں نے جائے وقوع کا کچھ ایسا نقشہ کھینچا کہ انکوائری افسر کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ وہ شدید حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے انداز میں طنز نہیں تھا۔ وکیل صاحب، آپ کو تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے، آپ وکالت میں کہاں وقت برباد کر رہے ہیں؟ اب ایسی بری فالیں تو نہ نکالیں منہ سے آئیو صاحب، میں نے مذاق کے رنگ میں کہا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ ہی کو مبارک ہو، مجھے میرے پیشے میں ہی رہنے دیں اور مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ میں نے جو تفصیل جائے وقوع کے حوالے سے بیان کی ہے اس میں کوئی کمی یا خرابی تو نہیں؟ میں نے اتنی زیادہ تفصیل صرف ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے بیان کی اور اس خاص مقصد کا تعلق مقتول کے نشست سے تھا، یعنی مقتول کی کرسی اور میز کے کمرے کے کس مقام پر کس زاویے سے رکھی ہوئی تھی اور اس کی لاش کس کیفیت میں پائی گئی۔ باقی ساری تفصیل انکوائری افسر کو الجھانے اور حیران کر دینے کے لیے تھی اور میں اپنی اس کوشش میں 100% کامیاب رہا۔ انکوائری آفیسر نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا، آپ نے جائے واردات کی منظر نگاری میں کہیں کوئی غلطی نہیں کی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات آئیو صاحب؟ اسے الجھن میں گرفتار دیکھ کر میں نے پوچھا، یہ کہ آپ نے ساری تفصیل کیوں بیان کی ہے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا، لیکن مجھے معلوم ہے۔ یہ آواز وکیل تقاضا کی تھی۔ میں پچھلے 25 منٹ سے تفتیشی افسر کے ساتھ مصروف تھا اور وکیل تقاضا کو کہیں سے کوئی لفٹ ہی نہیں مل رہی تھی۔ اسے کافی انسلٹ محسوس ہوئی
جب یہ اپنی موجودگی کا اظہار کے لیے اس نے آواز بلند کی۔ جج نے سوالیہ نظروں سے وکیل توادہ کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب عالی، معزز عدالت کا وقت برباد کرنا بیگ صاحب کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور لگ بھگ آدھے گھنٹے کی عدالتی کارروائی سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے۔ میرے فاضل دوست کریت کر آئیو صاحب سے سوالات کر رہے ہیں، اور آخر میں کہہ دیا کہ انہیں کچھ نہیں پتا یہ سب انہوں نے کیوں کیا۔ صاف ظاہر ہے عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے لیے۔ جج نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا اور تصدیق طلب انداز میں پوچھا، بیگ صاحب آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں نے معزز عدالت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، میری یہ ساری محنت ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے تھی، اور اللہ کا شکر ہے میں نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے۔ کون سا مقصد؟ وکیل تقاضا نے اضطراری انداز میں پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، میں نے کڑی محنت کے بعد یہ مقصد حاصل کیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پکی پکائی دیگ مل جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا مائی ڈیئر، آپ بھی ذرا ہاتھ پاؤں اور زبان چلائیں۔ پھر میں نے روز سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں نے جس مقصد کا ذکر کیا ہے وہ میں ایک دو پیشی کے بعد معزز عدالت کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے تقاضا کے گواہ مسٹر عارف محمود اور مسٹر توصیف احمد کا بیان ہو جائے۔ کیا آپ کے مقصد کا تعلق انہی دو افراد سے ہے؟ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جناب عالی، تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے سامنے میں نے انکوائری آفیسر پر جو محنت کی ہے وہ سراسر قاتل تک رسائی کے لیے ہیں۔ اس تقاضا کے مطابق میرے موکل نے اپنے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کیا، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اگر میں تقاضا کا ہم خیال ہوتا تو آج ملزم کی وکالت نہ کر رہا ہوتا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میرے موکل کو کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ خالد نظامی کا قاتل کوئی اور شخص ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول خالد نظامی کی موت 11 اکتوبر کی شام 6 بجے اور 8 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ 6 بجے سے پہلے آفس کے بیشتر لوگ چھٹی کر کے جا چکے تھے۔ واقعات کے مطابق کمپنی کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود ٹھیک 6 بجے دفتر سے نکلا، اور اس وقت مقتول ملزم اور مقتول کا دوست ملاقاتی توصیف احمد دفتر میں موجود تھے۔ اگر اس تقاضا کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے موکل نے خالد نظامی کو قتل کیا ہے، تو یہ جواباً ڈیفینس بھی دعویٰ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ قاتل عارف محمود یا توصیف احمد میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، یا ان کے علاوہ کوئی بھی ایک شخص۔ بہرحال قاتل جو کوئی بھی ہے، میں اسے بہت ہی جلد بے نقاب کر دوں گا۔ میں نے یہ ساری محنت خواہ مخواہ نہیں کی۔ اٹ از اوکے، جج نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر مجھ سے پوچھا، آپ ملزم سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں نے انکوائری آفیسر کا انٹرویو کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ملزم سے میں بعد میں بات کروں گا۔ اسی حوالے سے جج نے مجھ سے سوال کیا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں 10 منٹ ہی باقی بچے تھے، اور جج نے مجھ سے پوچھنے سے پہلے دیوار گیر گلی پر بھی نظر ڈالی۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور کہا، جناب عالی، میں ملزم سے صرف 2-3 سوالات پوچھوں گا تاکہ آئندہ سماعت کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا سکے۔ جج نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ملزم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ وقوع کے روز مقتول کا ملاقاتی دوست توصیف احمد اس سے ملنے کے لیے کتنے بجے دفتر پہنچا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جی، ملزم نے جواب دیا۔ توصیف صاحب لگ بھگ 5:45 بجے کے قریب آئے تھے۔ 5:30 یا 5:45؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ ایک جواب چاہیے مجھے۔ 5:45 زیادہ صحیح رہے گا، ملزم نے حتمی لہجے میں کہا۔ جب توصیف مقتول سے ملنے آیا، تمہارے اور اس مقتول کے علاوہ کون کون دفتر میں موجود تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ صرف اکاؤنٹنٹ صاحب، باقی تمام لوگ جا چکے تھے۔ اکاؤنٹنٹ صاحب؟ میں نے تصدیقی انداز میں ملزم کی طرف دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے عارف محمود صاحب؟ جی ہاں، ملزم نے جواب دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ملزم نے بتایا، جب بھی دفتر میں کسی کا مہمان آتا ہے تو میں سب سے پہلے اسے پانی کا ایک گلاس پیش کرتا ہوں، اور سوالیہ نظر سے میزبان کی طرف دیکھتا ہوں کہ اگر اسے پانی سے بڑھ کر ملاقاتی کی خاطر تازہ کرنی ہے تو وہ بتا دے۔ پھر مقتول کی طرف سے کوئی تمہیں اشارہ یا حکم ملا؟ جی ہاں، خالد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ توصیف صاحب کو اچھی سی چائے پلاؤ، اور تم چائے لانے کے لیے دفتر سے باہر بلکہ بلڈنگ سے باہر چلے گئے۔ میں نے کہا، جی ہاں، ہماری بلڈنگ کی بغلی گلی میں ایک چائے کا ہوٹل ہے
وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں وہیں چائے لینے گیا تھا۔ تم ہوٹل سے چائے لینے کیوں گئے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، جبکہ خان ٹریزر کے آفیسر میں ایک باقاعدہ کچن موجود ہے جہاں تم سب کے لیے خود چائے بناتے تھے اور دیگر لوگوں کا کھانا وغیرہ بھی گرم کرتے تھے۔ جب دفتر کے کچن میں چائے کا باقاعدہ انتظام موجود تھا تو تم کیوں باہر گئے چائے لانے؟ وکیل صاحب، آپ نے چائے اور کچن کے حوالے سے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ایک حقیقت ہے، ملزم نے تائیدی انداز میں بولا، لیکن کبھی کبھار ایسا موقع بھی آتا ہے کہ چائے کے سامان میں سے کوئی شے ختم ہو جائے، مثلا دودھ، پتی یا چینی۔ وہ کوئی کہ روز بھی اتفاق سے سہ پیر کی چائے بنانے کے بعد دودھ بالکل ختم ہو گیا، اور میں نے اس سلسلے میں فکر بھی نہیں کی کہ سہ پیر والی چائے ہمارے آفس کی باقاعدہ آخری چائے ہوتی تھی۔ اس کے بعد تو ضرورت پڑنے پر باہر سے چائے لائی جا سکتی تھی۔ میں نے کچن میں آ کر جی ایم صاحب کو انٹر کام پر بتایا کہ دودھ ختم ہو گیا ہے، اب جیسا وہ کہیں۔ میں نیچے سے دودھ لا کر ان کے اور ان کے مہمان کے لیے چائے بناؤں یا پھر ہوٹل سے بنی بنائی چائے لے کر آ جاؤں؟ انہوں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد مجھ سے کہا کہ تم نیچے جا کر دودھ لاؤ گے پھر چائے بناؤ گے تو اس میں اچھا خاصا وقت لگ جائے گا، تو صرف صاحب کو جلدی واپس جانا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ بنی بنائی چائے ہوٹل سے پکڑ کر لاؤ۔ لہٰذا میں چائے لانے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ اس تقاضا کے مطابق جب تم چائے لے کر واپس آئے تو مقتول کا ملاقاتی توصیف احمد جا چکا تھا۔ تاخیر سے واپسی پر مقتول نے تمہیں خوب ڈانٹا اور چائے پینے سے بھی انکار کر دیا۔ تم غصے کی حالت میں کچن تک پہنچے، چائے کی بری ہوئی کپ کو تم نے وہیں پر پٹکا اور ڈبل روٹی کاٹنے والی چھری اٹھائی اور اسے چھپا کر مقتول کے کمرے میں پہنچ گئے۔ قرض نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا دل پہلے ہی خراب تھا۔ تیش کے عالم نے تم نے اپنے جنرل مینیجر خالد نظامی کو قتل کر دیا۔ کیا سب کچھ اتقاضا کے دعوے کے عین مطابق پیش آیا تھا؟ بالکل نہیں جناب، ملزم نے بڑی شدت سے گردن ہلائی۔ اتقاضا اور اس کا دعویٰ جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابھی آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، پھر حقیقت کیا ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہوٹل پر مجھے کافی دیر ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جس کی تفصیل جا کر میں معزز عدالت کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ چائے بنانے والے کا ایک بندے سے جھگڑا ہو گیا اور اسی سبب اسے چائے بنانے میں دیر ہو گئی۔ اتنا بتانے کے بعد وہ رکا، پھر بولا، لیکن اس روز میں واپس دفتر نہیں آیا بلکہ نیچے ہی سے گھر چلا گیا۔ کیوں؟ تم نیچے سے ہی کیوں گھر چلے گئے؟ میں نے مصنوعی سختی سے پوچھا۔ تمہیں تو مقتول نے اپنے دوست کے لیے چائے لانے بھیجا تھا۔ ہاں، چائے لانے تو بھیجا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ چائے تیار ہوتی جی ایم صاحب اپنے دوست کے ساتھ دفتر سے رخصت ہو گئے۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں جن کے لیے چائے لے کر جانے والا تھا جب وہی چلے گئے تو میں دفتر میں کیا کرتا؟ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ مقتول اور اس کا دوست دفتر سے جا چکے تھے؟ تم تو اس وقت چائے کے ہوٹل پر کھڑے تھے۔ یہ بات مجھے عارف صاحب نے بتائی تھی، ملزم نے جواب دیا۔ لیکن عارف محمود صاحب کو تو تم دفتر میں بیٹھا کر نیچے گئے تھے۔ میں نے حیرت کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، وہ تمہیں کہاں مل گئے؟ یہ سچ ہے کہ میں عارف صاحب کو دفتر میں بیٹھا چھوڑ کر ہی چائے لینے گیا تھا، بلکہ ان سے بھی چائے کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے چائے پینے سے انکار کر دیا۔ ملزم وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن جب میں چائے کے ہوٹل پر کھڑا تھا اور چائے تیار ہونے ہی والی تھی تو میں نے عارف صاحب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ انہیں دیکھ کر میں ان کی طرف بڑھا تو انہوں نے مجھے بتایا خالد نظامی اور اس کا دوست توصیف احمد چائے کا انتظار کرتے کرتے تھک کر چلے گئے ہیں، اس لیے چائے وغیرہ کو بھول جاؤ اور گھر کی راہ پکڑو۔ میں نے ان سے کہا، اگر وہ چلے گئے ہیں تو مجھے دفتر تو بند کرنا ہوگا، میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دفتر میں نے بند کر دیا ہے، عارف صاحب نے ٹھہرے انداز میں بتایا، اور مجھے بھی ایک جگہ وقت پر پہنچنا ہے، اس لیے تمہارا انتظار کیے بغیر ہی میں اٹھ کر آ گیا ہوں اور دفتر کو بھی لاک کر دیا ہے۔ نظامی صاحب سے جب انٹر کام پر میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس بات کی خاص طور پر تاکید کی تھی کہ میں جلدی سے چائے لے کر آؤں، کیونکہ ان کے دوست توصیف زیادہ دیر تک وہاں نہیں بیٹھے تھے۔ اسی تناظر میں عارف صاحب کی بات میرے دل کو لگی، وہ اپنے دوست کے ساتھ دفتر سے چلے گئے ہوں گے۔ یہ چائے والے بندے کی لڑائی بڑائی اتنی دلچسپ اور سنسنی خیز تھی کہ میں نظامی صاحب کی ہدایت کا خیال نہ رکھ سکا اور مجھے دیر ہو گئی۔ عارف صاحب نے مجھے متعجب دیکھا تو پوچھا، کیا تمہیں اپنے اوپر دفتر میں کوئی کام تھا؟ اگر تمہارا دفتر میں جانا ضروری ہے تو جاؤ، ورنہ گھر چلے جاؤ۔ میں نے سوچا، جب عارف صاحب دفتر کو لاک کر ہی چکے ہیں
تو میں اوپر جا کر اب کیا کروں گا؟ اگلے روز نظامی صاحب کی ڈانٹ سننا لازمی بات تھی، لہذا فی الحال میرا گھر چلے جانا ہی مناسب تھا۔ میں نے عارف صاحب کے سوال کے جواب میں کہا، دفتر میں مجھے کوئی بھی کام نہیں، اس لیے میں بھی اب گھر ہی جا رہا ہوں۔ اور پھر میں واقعی اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح یعنی 12 اکتوبر کو جب میں دفتر آنے کی تیاری کر رہا تھا تو پولیس نے مجھے نظامی صاحب کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک ایک ملزم کی حیثیت سے میں ادھر ادھر گھسیٹا جا رہا ہوں۔ ملزم نے طویل وضاحت ختم کی تو میں نے آخری سوال کیا۔ واقعات و شواہد کے مطابق آدھی رات کو بھی مقتول کی ذاتی گاڑی بلڈنگ کے سامنے سروس روڈ کے کنارے پارک میں نہیں۔ جب تم نے گھر کی راہ پکڑی تو دیکھا نہیں تھا؟ نظامی صاحب کی نیوی بلو کلر کی کار وہاں موجود تھی۔ جناب، چائے کا ہوٹل بلڈنگ کی دوسری بغل میں واقع ہے۔ میں وہیں سے سیدھا گھر چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے جاتے وقت مقتول کی گاڑیاں وہاں موجود تھیں یا نہیں، ملزم نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے عارف صاحب نے جب ان کے جانے کا بتایا تو مجھے ان کی بات کا یقین آ گیا تھا۔ مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے روئے سکن ان جج کی طرح موڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آئندہ پیشی پر اتغاثہ کی جانب سے 3 گواہوں کو شہادت کے لیے عدالت کے کمرے میں لایا گیا۔ ان میں سے 2 گواہ ایسے تھے جن کے بیانات بعد ازاں ان پر ہونے والی جرم میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لہذا میں نے عدالتی کارروائی کے اس حصے کا ذکر غور کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تیسرے گواہ کا نام توصیف احمد تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو وقوعے کے روز مقتول سے ملنے خان ٹریزر کے آفس آیا۔ گواہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، اس کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔ توصیف احمد کی عمر 50 اور 45 سال کے درمیان تھی۔ وہ ایک قداور صحت مند شخص تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں اچھی لگتیں۔ وہ کٹہرے میں بڑا ہی مطمئن کھڑا تھا۔ اس کے انداز و تاثرات میں بے چینی و بیقراری کی جھلک نہیں تھی، گویا وہ اندر سے خاصا پرسکون تھا۔ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد وکیل تقاضا لگ بھگ 15 منٹ تک گھما پھرا کر اس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ پھر اس نے جرح ختم کر کے مجھے ٹرنک دے دی۔ میں نے اپنی باری پر کٹہرے کے قریب گیا، پھر تقاضا کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوالات کا آغاز کیا۔ توصیف صاحب، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ایک دم نارمل۔ کیا آپ پہلے بھی کبھی عدالت میں آ کر گواہی دے چکے ہیں؟ کوئی ایسا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا پہلا تجربہ ہے۔ اس کے باوجود آپ ذرا بھی نروس دکھائی نہیں دیتے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے بولا، جس شخص کے ہاتھ پاؤں صاف ہوں وہ کہیں بھی چلا جائے اسے نروس ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ گڈ، میں نے سرانے والے انداز میں کہا اور پھر پوچھا، توصیف صاحب، وقوعے کے روز آپ مقتول کے دفتر کتنے بجے پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا، میں اس روز 5:45 یعنی 5:45 بجے خالد نظامی کے پاس پہنچا تھا۔ توصیف صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ مقتول کے ساتھ آپ کے گہرے دوستانہ مناسب تھے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مقتول کی ناگہانی موت سے یقیناً آپ کو ذہنی دکچہ اور دلی صدمہ پہنچا ہوگا۔ میں آپ کے دکھ اور درد میں برابر کا شریک ہوں، لیکن یہ سوال و جواب میرے پیشے کا تقاضا ہے، اس لیے پیشگی معذرت بھی چاہتا ہوں۔ استغاثہ کا گواہ وکیل سوائے کی جانب سے اس نوعیت کے دوستانہ رویے کی عموماً توقع نہیں رکھتا، لہذا توصیف کا چونکنا اور الجھن میں ہونا عین فطری رد عمل تھا۔ نے کہا کہ اس تعزیت اور دلی ہمدردی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہرحال آپ اپنے پیشہ ورانہ تقاضے اور فرائض نبھائیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تھینک یو، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا، پھر سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، جب آپ مقتول سے ملنے اس کے آفس پہنچے تو وہاں اور کون کون تھا؟ جناب، میں نے آفس کے کمرے میں تو جھانک کر نہیں دیکھا، لیکن مقتول کی زبانی پتہ چلا تھا کہ اس کے علاوہ صرف اکاؤنٹنٹ آفس میں موجود تھا، یا پھر آفس بوائے زاہد حسین۔ ٹھیک ہے، میں نے ہمیں گردن ہلائی۔ مقتول خالد نظامی نے آپ کو غلط نہیں بتایا، اس وقت در حقیقت یہی صورتحال تھی۔ کیا مقتول نے آپ کے سامنے ہی ملزم کو چائے لانے کے لیے بھیجا تھا؟ جی ہاں، اس نے ایک بار پھر ہاں میں گردن ہلائی اور بتایا، لیکن آفس کے کچن میں دودھ ختم ہو گیا تھا، لہٰذا مقتول نے ملزم کو ہدایت کی کہ وہ جلدی سے باہر جا کر ہوٹل سے چائے لے کر آ جائے۔ یہ جلدی سے جانے والی ہدایت شاید اس لیے کی گئی تھی کہ آپ کو کسی ضروری کام سے کہیں اور جانا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، متعدی لہجے میں پوچھا۔ میں نے پھر سوال کیا، تو کیا ملزم فٹافٹ چائے لے کر آ گیا تھا؟ کوئی نہیں جناب، اس نے کٹہرے میں کھڑے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔
یہ تو ایسا گیا کہ پھر پلٹ کر ہی واپس نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے اس روز آپ چائے پیے بنا ہی اپنے دوست مقتول خالد نظامی کے دفتر سے رخصت ہو گئے؟ جی ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو بتا سکتے ہیں کہ وقوعے کے روز آپ مقتول کے پاس سے کتنے بجے رخصت ہوئے؟ یہی کوئی 6:20 یا 6:25 پر، اس نے بتایا۔ کیا مقتول بھی آپ کے ساتھ دفتر سے ہی اٹھ گیا تھا؟ نہیں جی، اس نے گردن نفی میں ہلائی اور کہا، میں اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا، مقتول کو ابھی کچھ دیر اور دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا تھا۔ یعنی جب آپ دفتر سے نکلے اس وقت تک ملزم چائے لے کر واپس نہیں آیا؟ بالکل نہیں، اس نے ایک مرتبہ پھر بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ مقتول ملزم کی تاخیر کے باعث خاصا برہم تھا اور اس نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ جب یہ چائے لے کر واپس آئے گا تو وہ گرم چائے کی پیالی اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے گا۔ لیکن افسوس کہ اس روز ملزم چائے لایا ہی نہیں، بلکہ دفتر واپس آنے کے بجائے وہ اپنے گھر چلا گیا اور مقتول کو اپنے غصے کا اظہار کا موقع ہی نہ ملا، بلکہ اسی روز وہ بد نصیب اس دنیا میں پہنچا دیا گیا جہاں وہ کسی پر غصہ کرنے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میں نے اس کے تبصرے کے بعد رکا، پھر کٹہرے میں کھڑے ارتقاضہ کے گواہ سے پوچھا، توصیف صاحب، جب وقوعے کے روز آپ لگ بھگ 6:25 پر مقتول کے پاس سے رخصت ہوئے تو کیا اس وقت تک خان ٹریزر کا اکاؤنٹنٹ یہ عارف محمود اپنے کمرے میں موجود تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں مقتول کے پاس سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر دفتر سے نکل گیا۔ یہ بتانا میرے لیے ممکن نہیں اس وقت عارف محمود دفتر میں موجود تھا یا نہیں۔ تھینک یو توصیف صاحب، آپ نے میرے سوالات کے بالکل درست جواب دیے، میں نے تشویش کنندہ انداز میں کہا۔ بس آپ ایک آخری ٹیسٹ باقی ہے۔ آخری ٹیسٹ؟ کیا میرے فاضل دوست عدالت کے کمرے میں کوئی لیبارٹری کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وکیل ارتقا نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا تھا۔ میں نے بھی ترکی بات ترکی کہا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، یہ ایک آزمائشی ٹیسٹ ہوگا جو خالد نظامی کے اصلی قاتل تک ہماری رہنمائی کرے گا۔ یعنی میں اس ٹیسٹ کے ذریعے مقتول کے اس قاتل کو بے نقاب کر دوں گا؟ میں نے کہا، اصولی طور پر تو اس ٹیسٹ میں صرف انہی افراد کو شامل کیا جائے گا جو وقوعے کے روز شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک جائے وقوعہ پر، یعنی کہ واردات پر کسی نہ کسی طرح موجود رہے تھے، کیونکہ انہی میں سے کوئی قاتل ہے۔ اگر میری نظر میں آپ کا اس کیس میں قاتل کی حیثیت سے کوئی کردار نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ اس ٹیسٹ میں حصہ لینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے اس قسم کا کوئی شوق نہیں، وکیل ارتقاضہ نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا نمائندہ اس ٹیسٹ میں شامل ہے۔ میرا نمائندہ؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اس کیس کے ملزم زاہد حسین کا ذکر کر رہا ہوں، وہ تو آپ کا موکل ہے، وہ تیز لہجے میں بولا۔ میرا نمائندہ کیسے ہو گیا؟ میرے فاضل دوست، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ملزم زاہد حسین میرا موکل ہے اور میں اسے اس کیس سے باعزت بری کرانے کی کوشش کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں، لیکن میرا موکل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ارتقاضہ کا نامزد ملزم ہی ہے۔ یعنی ارتقاضہ نے میرے موکل کو خالد نظامی کے قتل کی حیثیت سے نامزد کر رکھا ہے، گویا ایک طرح سے ملزم ارتقاضہ کا الزام شدہ نمائندہ ہے۔ میں نے تھوڑا سا رک کر ٹٹولنے والی نظروں سے وکیل ارتقاضہ کی طرف دیکھا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اگر میں پچھلے 5-6 مہینے سے ملزم کی وکالت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسے بے گناہ سمجھتا ہوں، لیکن میرا ایسا سمجھنے سے عدالت کو یقین نہیں آئے گا، وہ تو ہر معاملے کا ثبوت مانگتی ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے موکل کو بھی اس ٹیسٹ سے گزارنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ کن افراد کا ٹیسٹ کریں گے؟ جج نے بھی میری جانب دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا، اور یہ ٹیسٹ کس قسم کا ہوگا؟ جناب عالی، میں نے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا، حالات و واقعات کے مطابق وقوعے کے روز یعنی 11 اکتوبر کی شام صرف 4 افراد 6 اور 8 بجے کے درمیان جائے واردات پر موجود تھے۔ نمبر 1 مقتول خالد نظامی، نمبر 2 زاہد حسین، نمبر 3 مقتول کا دوست ارتقاضہ کا گواہ توصیف احمد، نمبر 4 خان ٹریزر کا اکاؤنٹنٹ اور ارتقاضہ کا سب سے اہم گواہ عارف محمود۔ میں نے تھوڑا سا توقف کیا، ایک گہری سانس لینے کے بعد حاضرین عدالت پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی اور دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، خالد نظامی کی گردن یعنی کہ کٹی لاش جس انداز میں جائے وقوع پر پڑی ملی ہے، اس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اس نے خودکشی نہیں کی،
یعنی اسے متوقع قاتل نہیں سمجھا جا سکتا، لہذا بالغ لسٹ میں اس کا نام خود بخود خارج کیا جائے گا۔ اس کے بعد زندہ افراد میں ملزم زاہد حسین پہلا نمبر۔ مجھے یقین ہے کہ خالد نظامی کو ملزم نے قتل نہیں کیا، لیکن میں نے اسے بھی اسپیشل ٹیسٹ سے گزارنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ عدالت کے سامنے حقائق کھل کر آ جائیں۔ باقی دو افراد عارف محمود اور توصیف احمد ہیں۔ توصیف صاحب کا ٹیسٹ تو ابھی ملزم کے ساتھ ہی ہو جائے گا، اور عارف محمود جب عدالت کے کمرے میں داخل ہوگا تو اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اور جہاں تک ٹیسٹ کی نوعیت کا تعلق ہے تو جناب عالی، یہ ایک انتہائی سادہ قسم کا ٹیسٹ ہے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ایک آدمی بھگت جائے گا، آپ دیکھتے جائیں بس۔ پھر میں نے کٹہرے میں کھڑے تقاضا کے گواہ توصیف احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، توصیف احمد، کیا آپ اس ٹیسٹ کے لیے تیار ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں میں تیار ہوں۔ تو پھر آ جائیں، ہم جج صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے بیگ میں سے رف پیٹ اور رقم نکال لیا۔ اس دوران میں توصیف کٹہرے باکس میں سے نکل آیا۔ میری اس ڈرامائی کارروائی پر عدالت میں موجود ہر شخص حیران و پریشان تھا۔ ان کے لیے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں تقاضا کے گواہ توصیف احمد کو اپنے ساتھ جج کے پاس لے گیا اور رف پیٹ اور قلم اسے تھماتے ہوئے بولا، آپ جج صاحب کے سامنے اس پیٹ پر لکھیں کہ میں نے خالد نظامی کو قتل نہیں کیا، اور اس لائن کے نیچے اپنے دستخط کر دیں۔ توصیف نے الجھن زدہ نظر سے یک کے بعد دیگرے مجھے اور جج صاحب کو دیکھا، لیکن بہرحال کوئی سوال کیے بغیر اس نے جج کے سامنے وہ کام کر دیا جس کی میں نے اس سے فرمائش کی تھی۔ میں نے گواہ کے ہاتھ سے پیٹ اور قلم لے لیا، پھر اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، شکریہ توصیف صاحب، آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، اب آپ واپس جا کر کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں۔ توصیف کے جانے کے بعد جج نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا میں نے یہ پیٹ اس صفحے پر جہاں توصیف نے مختصر سی تحریر کے بعد دستخط کیے تھے یہ جملہ لکھ کر کسی اور کی طرف بڑھایا، جناب عالی، آپ اس حقیقت کو دیکھ چکے ہیں کہ اتغاضہ کا گواہ توصیف احمد دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہے، یعنی کہ وہ رائٹ ہینڈ ہے۔ جج نے میرا لکھا ہوا جملہ باقاعدہ کیا اور ہمیں گردن ہلا دی۔ اس کے بعد میں نے یہی عمل ملزم زاہد حسین کے ساتھ بھی دہرایا اور اس کی تحریری کارکردگی والے صفحے پر ویسا ہی جملہ لکھ کر جج کے سامنے رکھ دیا۔ میرے سوال پر جج نے اس مرتبہ بھی سر کو ہاں میں ہلایا۔ میں نے دونوں صفحات جج کی میز پر رکھ کر اپنی جگہ پر آ گیا۔ وکیل تقاضا کافی دیر سے صبر کیے کھڑا تھا، مزید انتظار نہ کر سکا۔ وہ ادرائی لہجے میں بولا، جناب عالی، ہماری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میرے فاضل دوست نے ٹیسٹ کیا کیا ہے اور اس ٹیسٹ سے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ جج نے وکیل تقاضا کی خاطر صاف صاف بتا دیا، ڈیفینس کونسلر نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس تقاضا کا گواہ اور ملزم دائیں ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہیں، ان کا شمار رائٹ ہینڈ فری افراد میں ہوتا ہے، اور جہاں تک نتائج کا تعلق ہے تو یہ وکیل صاحب خود ہی بتائیں گے۔ میرے فاضل دوست وکیل تقاضا نے میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تو اس ٹیسٹ کی کیا رپورٹ ہے جو بھی ابھی آپ نے نہایت ہی خفیہ طریقے سے معزز عدالت کے سامنے پیش کیا ہے؟ حاضرین عدالت کے علاوہ اس کیس کا انکوائری افسر بھی بڑی ہی تشویش اور دلچسپی سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھنگا کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جیسا کہ محترم جج صاحب نے بتایا ہے کہ اتغاضہ کا گواہ توصیف احمد اور کیس کا ملزم زاہد حسین دائیں ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہیں، جنہیں انگریزی میں رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے۔ جائے وقوع کا نقشہ، لاش کی حالت اور پوزیشن اس بات کی گواہ ہے کہ مقتول خالد نظامی کا قتل کسی ایسے شخص نے کیا ہے جو بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہو، یعنی لیفٹ ہینڈ ہو۔ توصیف احمد اور زاہد حسین میں سے کوئی بھی قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انکوائری آفیسر نے دراری انداز میں کہا۔ میں نے آئیو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، قادر بخش صاحب، آپ نے بڑی باریک بینی سے لاش کا معائنہ کیا اور بڑی احتیاط سے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا۔ یہ نقطہ تو آپ کو کم از کم پکڑ ہی لینا چاہیے تھا۔ میں نے لمحہ بھر کو خاموش ہو کر انکوائری آفیسر کو گھورا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس مرتبہ میرا مخاطب جج تھا۔ جناب عالی، میں نے گزشتہ پیشی پر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انکوائری آفیسر کے انٹرویو سے میں نے جو عظیم مقصد حاصل کیا ہے وہ میں آئندہ کسی پیشی پر معزز عدالت کے سامنے لاؤں گا، اور یہ موقع ایسا ہی ہے کہ میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دوں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں ایک بار پھر توقف کیا۔ جج گہری دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جناب عالی، مقتول کی کرسی کمرے میں ایسی پوزیشن سے لگی ہوئی تھی
اول تو دائیں ہاتھ سے کام کرنے والے کے لیے اس پر، خاص طور پر اس کی گردن پر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ کمرے کی مشرقی دیوار اور مقتول کی گردن کے بیچ اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ لمبے پھل والی چھری کو آزادانہ گھما کر اس کی گردن کو نشانہ بنایا جاتا، اور اگر بالفرض ایسا ہوا بھی تھا تو اس صورت میں مقتول کی گردن بائیں جانب کان کے نیچے سے کٹ جانا چاہیے، جبکہ حقائق یہ ہیں کہ مقتول کی گردن دائیں جانب کان کے نیچے سے کٹی، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کسی لیفٹ ہینڈ شخص نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا، جو بڑا ہی کارگر نکلا، اور مقتول پلک جھپکتے میں اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا۔ میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ واقعی یہ تو بڑا ہی اہم نکتہ ہے، آئیو نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ آپ کا اس طرف دھیان اس لیے نہیں گیا تو چلیے کوئی بات نہیں، میں اب اس جانب آپ کی توجہ دلاتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ جائے وقوع کے نقشے کو ذہن میں تازہ کریں اور پوری سچائی اور ایمانداری سے بتائیں کہ خالد نظامی کا قاتل کون ہو سکتا ہے، لیفٹ ہینڈ یا رائٹ ہینڈ؟ اس نے بغیر کسی تعجب اور پریشانی کے جواب دیا، قاتل نے وہ خطرناک حملہ بائیں ہاتھ سے کیا، یعنی وہ لیفٹ ہینڈ تھا، اور میرا موکل 100% رائٹ ہینڈ ہے۔ میں نے روئے سخن ایک بار پھر جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ جناب عالی، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ملاقاتہ کیا، ملزم دائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہے، جبکہ آئیو صاحب فرما رہے ہیں کہ قاتل یقیناً لیفٹ ہینڈ ہے۔ لہٰذا میں نے پھر لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور گہری سنجیدگی سے کہا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری اطلاع ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے، اس لیے اس کی باعزت بریت کے احکام صادر فرمائے جائیں۔ جج نے گھور کر انکوائری افسر کی طرف دیکھا اور غضیلے انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا تقاضا ہی گڑبڑ ہے۔ جناب عالی، تفتیشی افسر گگائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ لیفٹ رائٹ کی غلطی تو بہرحال ہو ہی جاتی ہے، لیفٹ رائٹ کی غلطی انسان کو جنت کے بجائے دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ جج نے بھی خفگی آمیز لہجے میں کہا، عدالت تمہیں حکم دیتی ہے کہ 7 یوم کے اندر نیا چالان پیش کیا جائے۔ اور جج نے توقف کیا، پھر بڑے ہی غضیلے لہجے میں کہا، اور اب لیفٹ رائٹ کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت غلیظ تقاضا کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، وہ لیفٹ ہینڈ شخص کون ہو سکتا ہے جس نے اس ایم ڈی کا خون کیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ میرے فاضل دوست، لیفٹ ہینڈ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو یہ بڑی نازیبا بات ہوگی۔ میں نے ایک ایک لفظ کو تیر میں بھگو کر وکیل مخالف کی سماعت پر مارتے ہوئے کہا، لہٰذا بس میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ لیفٹ ہینڈ قاتل کو آپ اتغاضا کے گواہوں کی فہرست میں تلاش کریں، آپ کو بڑی آسانی سے قاتل مل جائے گا۔ ویسے آپ چاہیں تو خان ٹریزر کے آفس جا کر بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے 3-4 افراد کا سرکر کیا تھا، ان میں بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی کون ہے؟ آپ کی آسانی، سہولت اور مدد کے لیے اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں نے ابھی تک قاتل کا عدالتی ٹیسٹ نہیں لیا، ایسا تو صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے۔ وکیل تقاضا کی پرتشویش آواز ابھری، خان ٹریزر کا اکاؤنٹنٹ عارف محمود۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، لیکن بزرگوں کے کہے ہوئے کہنے سے بھی باز نہیں آؤں گا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور بے عقل کے لیے اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ وکیل تقاضا کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ انکوائری آفیسر نے خود کو عقل مند ثابت کرتے ہوئے میرے اشارے کو بخوبی سمجھا، اور اس مرتبہ اس نے لیفٹ رائٹ کی غلطی کرنے کے بجائے بالکل صحیح آدمی پر ہاتھ ڈالا، یعنی عارف محمود کو حوالہ عدالت کر دیا۔ عارف نے پولیس کسٹڈی میں اپنے جرم کا اقرار کیا، وہ لیفٹ ہینڈ تھا، اور اسی نے کمپنی کے جی ایم صاحب کو موت گھاٹ اتارا۔ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے اس نے وقوع کے روز زاہد حسین کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا، اور غلط بیانی کر کے اسے دفتر آنے کے بجائے واپس گھر بھیج دیا، تاکہ اگلے روز جب وہ دفتر آئے تو فوراً جی ایم کے قتل کے الزام میں ڈھل لیا جائے۔ فی الفور واقعہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تفصیل کے مطابق جنرل مینیجر خالد نظامی ایک ایماندار اور اصول پرست شخص تھا۔ جب سے اس نے یہ کمپنی جوائن کی، وہ افراد سخت تکلیف میں تھے جو کسی بھی حوالے سے کمپنی کو نقصان پہنچا کر اپنے گھر بھر رہے تھے، اور عارف محمود ایسے افراد میں سر فہرست تھا۔ وہ کوئی سے 3 مہینے پہلے مقتول نے اکاؤنٹنٹ کا ایک سنگین فراڈ پکڑ لیا، جس کے لیے اکاؤنٹنٹ کو باس کے سامنے بری طرح ذلیل بھی ہونا پڑا۔ اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ موقع کی طاق میں رہا، اور جب زاہد حسین کو لون سے منع کر دیا گیا اور وہ اپنا غبار نکالنے کے لیے ادھر ادھر بیٹھ کر جی ایم کے خلاف باتیں کرنے لگا،
تو عارف کو زاہد کی شکل میں قربانی کا بکرا نظر آ ہی گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنرل مینیجر کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارے گا کہ اس قتل کا سارا الزام زاہد حسین کے سر چلا جائے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جو لوگ اصول پرست ایماندار ہوتے ہیں انہیں قدم قدم پر دشواریوں اور مخالفت کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ مخالفت ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ اس کیس میں خالد نظامی کے ساتھ پیش آیا تھا۔